آؤ رو لیں شہ کربلا کو، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں، کار جاتا نہیں ہے، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد. Wassalamu alaikum. Can Ali Abbas please come up to the stage for Tilawat Quran? Salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثبوت بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله
فتح الله وسقياها فكذبوه فعقروها فتمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم. Recitation. I would like to invite Irfan Hussain for Hadith Kisa. Thank you. Salat. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعف فقلت له أعوذك بالله يا أباته من الضعف. فقال يا فاطمة أيتيني بالكساء اليماني فأتيه به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرات فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرات فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أدخل أن أكون معكم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن
يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها وما ولدك تحت الكساء. صلى على محمد وآله. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، وأتظن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال عليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. حماد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومأ بإيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. واجعل صلواتك وبركاتك وغفرانك ورضوانك عليها وعليهم، وأزحم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكة وسكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبألها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقولك السلام عليك السلام عليك بالتحية والإكرام، ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تزنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليه السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت الكساء. نعم محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجي وذكرنا خبرنا في من محفل أهل الأرض وفيهم جمع من جيتنا ومحبين ونزلت عليهم الرحمة
وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شئتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجي ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيهم جمع من شيتنا ومحبين وفيهم محموم لله وفرج الله عمه ولا مأموم إلا وكشف الله غمه ولا تعلم حاجة إلا قضي الله حاجته. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك وشيتنا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. Thank you. Can Brother Zahir Imam please come to the stage for a speech? Please recite us alone. My name is Zahir and I'm here today to tell our youth about the son of our second Imam, Hazrat Qasim, and his role in Karbala. For me to do that, I need to tell you more about his life and why he was there. Hazrat Qasim was born in 47 after Hijrah, 3 years before Imam Hassan was martyred. When the third Imam prepared to leave Medina in the month of Rajab 60 after Hijrah, Hazrat Qasim's mother, Farwa, asked him to take her and Qasim with him. Hazrat Qasim, although only 13 years old, had, like his cousins Honor Muhammad, learned fencing from Hazrat Abbas and Hazrat Ali Akbar. On the night before Ashura, Imam Hussain was passing by Farwa's tent. He heard Qasim saying to his mother, "Mother, tomorrow Uncle Abbas, Ali Akbar, and I will defend Uncle Hussain. Mother, if I get killed, please do not weep for me." Farwa replied, "My son, although I dearly love you, I shall not weep for you. Nothing will make me prouder than to see my son give his life for Islam." On the day of Ashura, when Honor Muhammad had fallen in battlefield, Hazrat Qasim came to Imam Hussain and begged for permission to go and fight. Twice, Imam Hussain refused, saying, "Qasim, you are too young and you're your mother's only son." Hazrat Qasim was very disappointed and he went to his mother. When she saw her son so disappointed, she remembered that just before Imam Hassan died, he had written a letter giving it to Farwa saying, "If you ever see Qasim in difficulty, then give him this letter." She gave Hazrat Qasim the letter. In the letter it was written, "My son Qasim, a day will come when my brother Hussein will be facing an enemy army of thousands. That will be the day when Islam will need to be saved by sacrifice. You must represent me on that day." Hazrat Qasim read that letter. He smiled. He rushed to his uncle Hussein and gave him that letter. After reading the letter, Imam Hussein said, "O my brother's son, how can I stop you from doing what your father wanted you to do?" As Hazrat Qasim was going into the battlefield, he looked back upon his uncle Hussein and said, "O my uncle, do not be upset. I am not scared of death. Death for Islam will be sweeter than honey to me." Living in a foreign country, we seem to forget our responsibilities to our religion. Distractions are all around us. We should look back on events such as this and realize how much the Ahlul Bayt really sacrificed for Islam to be how it is today, and learn that we also need to make sacrifices to keep our religion alive. Salawat Allah. Thank you. I would now like to invite Brother Muhammad Raza for salam. Salawat. Salawat. कासिम जो गिरे घोड़े से था मौत का पहरा,
قاسم جو گرے گھوڑے سے تھا موت کا پہرا، تھا خون میں ڈوبا ہوا وہ چاند سا چہرہ، چھلنی تھا بدن تیروں سے ہر زخم تھا گہرا، چھلنی تھا بدن تیروں سے ہر زخم تھا گہرا، خون سر سے بہا بن گیا ایک لڑیوں کا صحرا، قاسم جو گرے گھوڑے سے تھا موت کا پہرا، ہر جوڑ تھا ٹوٹا ہوا، ہر بند جدا تھا، بازو ہے یہ وہ جس پہ کہ تعویذ بندھا تھا، کچلا ہوا سینہ تھا لہو سر سے بہا تھا، کھچلا ہوا سینہ تھا لہو سر سے بہا تھا، اس پھول سے بچے پہ عجب ظلم ہوا تھا، قاسم جو گرے گھوڑے سے تھا موت کا پہرا، شہ خاک پہ بھائی کا پسر ڈھونڈ رہے ہیں، میدان میں وہ لاش ہے کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، شہ خاک پہ بھائی کا پسر ڈھونڈ رہے ہیں، میدان میں وہ لاش ہے کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، آنکھوں میں کہاں اندھیرا ہے مگر ڈھونڈ رہے ہیں، پھر بھائی کا ہر لخت جگر ڈھونڈ رہے ہیں، قاسم جو گرے گھوڑے سے تھا موت کا پہرا، تھا خون میں ڈوبا ہوا وہ چاند سا چہرہ، دل اپنا سنبھالا کبھی چادر کو سنبھالا، خیمے کی طرف چلنے لگے سید والا، دل اپنا سنبھالا کبھی چادر کو سنبھالا، خیمے کی طرف چلنے لگے سید والا، تاریک ہوا جاتا آنکھوں کا اجالا، چادر میں باندھی لاش کو جب، چادر میں باندھ دی لاش کو جب سامنے ڈالا، قاسم جو گرے گھوڑے سے تھا موت کا پہرا، تھا خون میں ڈوبا ہوا وہ چاند سا چہرہ، قاسم جو گرے گھوڑے سے تھا موت کا پہرا، صلوات۔ Yawmin Ashura, Kullu Arzin Karbala. This means that every day is Ashura and every land is Karbala. So how are we meant to make every day like Ashura? For this, we have to understand the values of Karbala and apply them in our everyday life. So now we will look at the main values seen in Karbala. One of the main values seen in Karbala is sacrifice, which means putting another person over yourself. If we look in Jang-e-Uhud, an important example of sacrifice can be seen. When all the Prophet's soldiers were injured,
When all the puppet soldiers were injured, meaning they were all thirsty, the person who came to give water to them came to the first person and offered him water. But then he declined the water and told the person to give the water to the second person. When he went to the second person, he also declined the water and said, give it to the third person. And so when he went to the third person also declined it and said, go back to the first person. And once he came back to the first person, he had already passed away. Even in this state, when someone is nearing death, but they have this attribute in them, they value others over themselves. This is exactly what we see in Karbala, sacrificing everything in the way of Allah. Imam Hussain also sacrificed his children in the way of Allah. Every relative is important to someone, especially their close family. But he took his whole family with him because he had this value in him. He also had lots of other companions with him, as well as their families. The wives of the men could have said to them, what would happen to us after you die? And what will happen to you? But they didn't, as they had the quality of sacrifice. None of the women said to the men to protect their own lives. Rather, they told them to protect the life of Imam Hussain. This is the value of sacrifice as seen in Karbala. Now, if we look back into our practical life, we should see if we have this value. As Maulana mentioned yesterday, we should be motivated to come to the Imam Bargah with sincerity in order to learn more about the Ahlul Bayt. We need to make a promise to include some of these values into our lives, one of them being sacrifice. The second value seen in Karbala is identifying your enemies. Some say that we should be friends with everyone and not have any fights with anybody. But making enemies is taught in Karbala and by Allah Himself in the ayat, Inna shaitan lakum aduwwum mubin. Shaitan is openly your enemy. Allah has first said that you should be aware of your enemies. Whoever is Allah's enemy, you should be an enemy to them as well. So who is Allah's enemy? Shaitan. Allah has said this Himself in the Quran. So we have to be with enemies with whoever follows Shaitan. Imam Hussain did not compromise for Yazid in his wrongdoings. Rather, he recognized him as the enemy. He openly told people that Yazid was his enemy by saying, someone like me would never give allegiance to someone like Yazid. This is why Imam Hussain stood up against him. In his last days, he said to his companions that we make enemies for Allah and we have friendships for Allah. All of it is for the sake of Allah. This does not mean that everybody non-Muslim or non-Shia is our enemy. Just anybody who causes trouble to the religion of Islam. These values can only be effectively learned by the youth by coming to centers. And centers must have a solid plan to educate the young people, such as workshops, camps, or any activity that actively engages the youth, allowing them to learn. With this, I would like to conclude my speech and invite Maulana Hassan al-Mudarrisi, who will talk about not judging others. Please recite aloud Salawat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين، الحجة في الميثاق، المصطفى في الضلال، المطهر من كل آفة، البريء من كل عيب، المؤمل للنجاة، المرتجى للشفاعة، المفوض إليه دين الله. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أخته العقيلة عقيلة الطالبين زينب الكبرى، وأخيه أبا الفضل العباس، ورحمة الله وبركاته. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, our Prophet Qasim al-Anbiya wa Khayr al-Bashar, the last messenger of God. When Allah subhanahu wa ta'ala sent him with a message, he completed the religion, and that religion is the religion that we believe in, and that is Islam. From Adam to the Prophet, peace be upon them all, there was different variations of the belief, but the complete religion is what Islam is. And Rasulullah, he completed the message. Hence, there is no prophet after the Rasulullah. There is no one that brings a new revelation. Quran al-Kareem, that is it. This is the words of God. There is no other words coming into place. And of course, the Prophet of Islam is Khatamul Anbiya, Khatamul Mursaleen. In addition to that, the Prophet, peace be upon him, he completed the khulq, the manners, the ethics, the etiquettes. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that I was sent to complete makarim al-akhlaq. And of course, the ayah, the verse that is in the Quran Kareem complements this where it says, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, that you have the best of the manners. When it comes to Islam, Islam of Ahlul Bayt alayhim afdalu salati wa salam, the ethics, the manners, the morals, the etiquettes that we have for everything, from the time you wake up to the time you sleep, from the time you are born to the time you fall dead, all of that. And of course, in between, you're eating, you're talking, you're showering, getting married, having children. There is these guidelines, there is these etiquettes, there is these manners, ethics that Ahlul Bayt, peace be upon them, the Prophet, peace be upon him, have brought into light. Hence this book, the reason I brought it, not just to read it for you, page to page, cover to cover, but is this just to show you a glimpse of what we have. This book, Akhlaq al-Adab al-Islamiyya, that you have in front of you, you can see it's a very, very long book, 1,151 pages. So what is this book? This is just glimpses, very brief descriptions, ahadith, sayings of the imams, of the Prophet, and of course some stories when it comes to manners. And this is not it. We have more than that. This is just a brief of what we have, a glimpse, just the tip of the iceberg. Because many people, they accuse us, they say that the Muslims, they have no etiquette. Muslims, they have no manners, they have no ethics, no morals. If you look at this, it goes through everything. I give you a couple of examples, and then we dive into the topic tonight. So, for example, you start, for example, with Akhlaq al-Islamiyya, the description about the Akhlaq of Islam. Then, Tazkiyatun Nafs, cleansing the nafs, the soul. And then, Ta'thir al-Tarbiyya ala al-Akhlaq. Tarbiyya is what? The father, the mother, they have this responsibility to teach their children manners, tarbiyya, discipline, to discipline them in the right path. And that's the topic for tomorrow night. Ad-Din wal-Iman. We go forward, there is many. The tongue, lisan, this tongue that and you we have, that I use it to talk to you, you to talk to me, to communicate with one another. There is afatul lisan, the negative side of the lisan, and it goes through what we have from afatul lisan. Al-lams, that means what? Making fun of other people. Tanabuz bil alqab, same thing. Al-mira, al-jidal, al-ghina, singing, kadhib, ghiba, goes on and on and on and on. To that, of course, there is the positive side of it. Recitation of Quran al-Kareem, there is that. And of course, this continues with the adab, the etiquettes of eating, etiquettes of sleeping, even brushing your beard, grooming yourself. It's makruh to have the mustache, the hair of the mustache coming on the lip. It's makruh. Now you want to say, why? It's makruh. There is a reason behind it. And Imam Amir al-Mu'mineen says, whoever has that beard or that mustache hair coming on the lips, and that person is married and that person becomes intimate with his wife, the child that is born from the result of that will be a person that it's hard to deal with. You might say, really? Well, that's what we have from the hadith. You see how Ahlul Bidah are careful and detailed in everything? Drinking water at night while doing what? Standing, it's makruh. It's better to sit down, and vice versa for day. Day, it's the opposite of the night. Going to the bathroom, to the loo. Right foot first or the left? It says the left, not the right. This is the hadith from our 6th Imam. That's how careful they are, and this is in this book. And of course, we have in Bahar al-Anwar,
we have it in Usul al-Kafi, we have it in Mustadrak Safinat al-Bihar, we have it in many of the books of the traditions, and this is just a glimpse of it. I'm telling you, this is just a glimpse. For every topic, 1 page, 2 pages, and that's it. So, the conclusion of this, just the introduction of it, you understand what? That we, as Muslims, following the school of Ahlul Bayt alayhim afdalus salati was salam, we have every detail when it comes to our life. There is nothing been missed. And the Prophet himself, he completed the religion of Islam. It's a religion of akhlaq. And if you don't have akhlaq, you will not enter paradise. All right. That was the introduction of this. Now, this ayah, this verse that I recited, all believers, avoid many suspicions. Su'ud dhan, it's here as well. We have husnul dhan and we have su'ud dhan. So, we come to it in a minute. For indeed some suspicions are sinful, and do not spy. Don't spy. Before used to be looking out. The old ladies used to do that. I remember in our neighborhood, back in my country, in Iran, the old lady used to look out. This person bought a new car, new furniture. Today you have this, mashallah. Instagram, you go up, down, you go Facebook, you go TikTok, you go here, spy, this is spy. Here says, and do not spy, nor backbite one another. Ghiba. Ghiba, backbite. And one of the characteristics of a munafiq is what? The one who backbites. And one of the characteristics of a coward is the one who backbites. Because he's not man enough to say it in front of you, into your face. Once the door closed, behind your back, say it tonight, look what he said. Come say it in my face. That's one of the what? Traits of the munafiq, the hypocrite, and the coward, the one who is jaban. Say it in front of someone, talk to them. Most of the time it's not even true what you thought. Nor backbite one another. Would any of you like to eat the flesh of their dead brother? See, أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. Dead flesh. Even the zombies, they want fresh flesh. But when it comes to this, dead, rotten flesh, would you like to eat that? The ayah says. Well, this is it if you backbite. If you backbite, is you eating the dead flesh of your brother. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. You would despise that person and at that act, of course, and fear Allah. He says, surely Allah is the acceptor of repentance, most merciful. So we said what? Husnul dhan and su'ul dhan. Husnul dhan is what? Husnul dhan is that you think of someone in good and highly thinking of people. Su'ul dhan is the opposite of that. Su'ul dhan is that you look at someone and you mistrust them. You have this mistrust toward them. And we have hadith Qudsi from God the Almighty that Allah subhanahu wa ta'ala has said. This is not ayah, this hadith al-Qudsi. روي أن الله سبحانه يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي فلا يظن بي إلا خيرا. Think of God that Allah will provide. Allah will give you everything. Don't have su'al dhan for Allah subhanahu wa ta'ala. That, no, He's not going to give me. All this time He's given you, He's been feeding you, He's been clothing you, He's been giving you accommodation, house, everything. Now you say He's not giving me anything. Subhanallah, when you're 9 months in your mother's womb, He provided everything for you. Now when you're grown up, you have become this young man, this young woman. No, God is not giving me anything. This is su'al dhan billah. This is someone who thinks little of God, who mistrusts God. And we have husnul dhan in people and we have su'al dhan in people. We have these two. That in this time and age, these two plays a big role, big part when it comes to our communities. So we have this and that. Amir al-Mu'mineen says in a hadith that
اطلب لأخيك عذرا فإن لم تجد له عذرا فالتمس له عذرا. We just entered the topic, and that is this. We as a community, we have this issue. And I'm here pointing to it and pressing it. And tell me after the lecture, not now, don't interrupt, not now, afterwards. And that is this. If we know a person in the community, 20, 30, 40, 50, 100 years, we know that person is a mu'min. She's a mu'minah. They are good people. Because of one story, if it comes up, we straight away, we judge that person, we cast them away. Is this the right way to treat your brother in Islam, your sister in Islam? And this happened many times, unfortunately, that we judge others. We become the jury, we become the judge, and we become the executioners. That's it. Khalas, it's done. How do you know that is this true or not true? How can you come and put someone into this kind of situation and you don't know the story? Even if you know the story, even if it's true, we have many hadith that says that ask him. There's a hadith from our 6th Imam says, if 50 people, 50, 50, come and they say, we witnessed fulan, this person did such and such, and that person says, no, I didn't, I'm a mu'min. The Imam says, mu'min? You say, no, I don't take this into account. Because he's a mu'min wouldn't lie. Here, the Imam says, our first Imam, the commander of the faithful, اطلب لأخيك عذرا فإن لم تجد له عذرا فالتمس له عذرا. Make an excuse for your brother, أخيك. If you don't find it from him coming, this excuse, you make one for him. Benefit of the doubt. Give him another chance, third chance, fourth chance. But I will tell you where is the limit. We come to that in a moment. Our fourth Imam says, من رمى الناس بما فيهم رموه بما ليس فيه. And that's for the ones, they take a word from here, a word from here, and they become this naqil, the one who delivers. Takes a one from here, a word, take a word from here, and this person doesn't even think for a moment. You're destroying this person's life. He doesn't care. We sit down, we're having tea, he starts a conversation. She starts a conversation. This is ghibah, this is backbiting. How dare you start such a thing? No, Idam Ahl al-Nar, the food of the people of hellfire is this. They sit down and they backbite. They, on top of that, the ones who backbiting, ghibah is different than tuhma. Ghibah is what? Ghibah, backbiting, if something happened and the other person doesn't like you to spread it around and you do that. Tuhma is what? That you make up something, and that's worse than what ghibah is. And you make it around. And even if that person have committed such a sin, you have no right in Islam to spread that around. You have no right. Tashri' al-fahisha, you want that to be spread around? I saw a message on WhatsApp. I saw a picture on WhatsApp. I took that and I forwarded here and there and there and there and there. That you see on top of that it says what? Forwarded many times. And I don't think I am destroying that person's life. That mu'min's life. As soon as it comes up, delete that. That's very, very, very sensitive topic that many people that don't understand how sensitive this is. Because if that mu'min, that friend of yours, that mu'min, that mu'minah, that brother of yours, that sister of yours gets cast away from the community, you are the one who's responsible for this. And here the Imam says, our fourth Imam, he says,
that if you put tuhma, you accuse someone of something, they will put tuhma on you as well. So don't think that you dig a hole for others to fall into it. No one is going to dig for you a hole for you to fall into it as well. The people that do this, whoever accuses people of what they have, he will be accused of what he doesn't have. The Imam says here. And then the Imam, our commander of the faithful, says, حُسْنُ الظَّنْ رَاحَةُ الْقَلْبِ وَسَلَامَةُ الْبَدَنِ. حُسْنُ الظَّنْ in people. They think good of people. This is what? رَاحَةُ الْقَلْبِ. That means your heart will be sound and calm. And then says what? وَسَلَامَةُ الْبَدَنِ. And the health of your body. The health of your body. Especially if that conversation is taking place in an Imam Barga, in an Islamic center, in a mosque. How many people that have come forward to me, myself, me as an individual who's serving this community here in Australia, abroad, and of course overseas, they said to me, I haven't been to a mosque for 10 years. Why? Because they accused me of such and such. This happened actually a couple of months ago. We had a program in the mosque, one of the mosques, and a person came and he said to me, Sayyid, I haven't been to this mosque for 10 years. I just came for you tonight. I said, well, first thing first, Salaamu Alaikum. He didn't even say Salam. Wa Alaikum Assalam, Sayyid. I said, don't say that you're coming for me. This is the mosque that is the Bayt of Allah. This is the house of God. And why don't you come here? Yeah, people said this. I said, do they own the mosque? Is it theirs? Is it their house? This is the house of God the Almighty. So we have that su'ud dhan, we have that kind of accusations and backbiting, and of course we have the people who are very sensitive. Don't be sensitive. We have a very nice example in Farsi. We say, be puskoloft. Pustkoloft means your skin, let it be thick, and no one can penetrate it. Have an armor on all the time, a joshan. They throw you this and that and that and that, especially if you are a public figure, especially if you are khadim of Ahlul Bayt. People will talk. Tea today, oh, too much sugar. Tomorrow, the sugar was less. Food, too much chili. Next day, chili was less. People, they will never say thank you. They will never say Alhamdulillah. And it's very hard. Musa ibn Imran, Kalimullah, ala nabiyina wa alihi wa alayhi afdal salati was salam, one day said to God the Almighty, I have a request, a dua if you may. He said, go on Musa, tell me what you want. Moses, yeah? The Moses that we have, not the Jews, the Shia, the Muslims have. He said, what do you want? Tell me. He said, I see if I can deliver, I deliver. He said, God, can you make this Bani Israel, the Israelis, quiet? They don't accuse me, backbite. They do. He said, Musa, listen, I don't do this for myself. They talk about me, God the Almighty. You want me to do it for you? That's never going to happen. They talk about God. Just imagine when you read Quran Kareem, Musa's name has been mentioned in Quran Kareem 63 times. His name, Musa. See what they did with him with the Baqarah, the cow. What color is the cow? The weight of the cow. Where is the cow? The name of the cow. The gender of the cow. He told them in the day one, just get any cow. But Allah made it hard for them. Allah said, you know what? Make it harder and harder and harder. This is the people he was dealing with. Allah said to him, Allah said to Musa, people talk about me. They all definitely talk about you. And that comes with a job. You're a prophet. They will talk about you. Even today, we have people that accuse Musa ibn Imran, salamullah alayhi, of many things. They accuse the prophet of many things, unfortunately. So let's go back to our own community. It's a sin to accuse another person, to judge another person, to say something the other person doesn't like. Hold on to it. If that will result in breaking a family, if that results from that person getting out of the community, be quiet. You don't have to utter. You don't have to talk. Why is it that we always talk? That's why you see this book, more than, I'd say maybe 30% of it's about the tongue. And Imam,
The commander of the faithful, Amir al-Mu'minin, said, Al-lisan jarmuhu saghir wa jurmuhu kabir. Means the tongue, in weight, it's not that much. It's in a couple of grams, maybe less, maybe more. And the crimes that the lisan does, the tongue does, is beyond imagination. You can build a community, build a society with his tongue, and you can destroy a community, a society with his tongue. So if that results to spoiling the social relations, you have no right. No right. And you will be judged for that. One of the sins that you have to ask the forgiveness of the one that you sinned against before you ask the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala is backbiting. You can't just say, astaghfirullah, and Allah says, you know what? Everything is fine. You have to go to that person. Fulan, I backbited. Fulan, I said such and such. Forgive me. First, and then you ask God forgiveness. This is one of the sins that you have to do this. So if it spoils the relation in the society, no. If it generates hatred, animosity in the community, no, don't. When I say this is all of the hadith of Ahlul Bayt, be careful of what you utter. Be careful of how you talk about other people. Be very careful of how you say anything about anyone, because that will result in something that will destroy their life or build their life. That's why one of the hadith says, if two come, a couple, husband and wife, and here you have an opportunity to even lie to them, to bring them together. A lie like this, you know what, he was talking about you, he said he loves you so much, he can't even live without you. And what he said moments ago, I hate her, I don't want to even live with her. But here, if you see this opportunity with saying such a thing, and of course, same thing about the wife. You know what she says? She says, she's the apple of my eyes, the father of my children, he's the soulmate of mine. But what she said, I want to stab him in the back every single day. But here you find what? This opportunity, yes, bring them together. Not to bring something and make what? Big, huge, and it gets out of hand. Before, as I mentioned, word of mouth. Today we have this that I mentioned one day. A 16-year-old teenager. This is a 16-year-old teenager. A loaded gun. That we have it everywhere. A message, if it comes out, yeah, there. And it doesn't matter where you are. If you're in Pakistan, if you're in Iran, in Syria, in Lebanon, wherever you are, matter of minutes, seconds, it goes around the world. Now, what they're doing now with the live streaming, people can see it from everywhere. Whatever I utter now, they're going to say, they judge me, or they say, mashallah, they say, what kind of a person is this? Yes or no? So words, they spread. You have to be careful. That is why they say, and this is a hadith, al-mu'min muljam. A mu'min, a believer, is muljam. Means he has a leash. Have you been horseback riding? Yeah? If you haven't, we have one in Denham Court. In time of Eid, go there. They sit you on a horse. A trainer tells you, this is a leash. This is the rope. Yes? Hold on to it. It's like the wheel of the car. Yeah? You pull the right, it goes right. You pull the left, it goes left. If the horse runs fast, pull it hard. What does it do? It will choke the horse a bit. It will put pain on the horse stops. The hadith says, Al-mu'min muljam, he has a leash. Think before you talk. The one who is smart thinks before he talks. The one who is stupid, who is insane, talks, then he thinks. And Imam Ali says, I wish I had the neck of a camel. It's very... the reason he says camel, he doesn't say giraffe, because the Arabs, they see camel. They see camel more than anything else. For them, that was the Toyota Camry, if you may. They seen a camel every day. He said, I wish I had the neck of a camel. I said, why? He said, because it takes time for the words to come out, the sounds to come out. And I think before I talk. And who's saying that? The Imam of eloquency.
Look at Nahj al-Balagha. If you bring all of the Abbasides, the Umayyads, the Three Stooges, the Khulafa, you put them all together, you put them in a warehouse, tell them write one page like Nahj al-Balagha, they say we can't. Not even one page. And yet the Imam says, I wish I had that, so I think before I talk. The Imam says that. Yet for us, we just talk and talk and talk. And one of the characteristics of a munafiq is that they talk and talk and talk and talk, and there's nothing coming out of them. There's no results. There's nothing. They just talk. Nonsense. What did he learn? Nothing. What did he say? Nothing. He was talking for 3-4 hours, but I know, but it was nothing, about nothing. صلى على محمد وآل محمد. And it leads to backbiting and revenge of the accused. احفظ, استر, conceal it. Even if that is true, conceal it. Hold on to his dignity. Hold on to her dignity. And that is what is important, that you do such a thing, that if it happens tomorrow to you, they also do the same thing for you. Because we're not infallibles. We will sin. We will commit crimes. That happens. But we as brothers in Islam, we as sisters in Islam, we have to think of this. That I'm holding on to his dignity. I'm concealing such a thing, and I don't want it to spread out, because that person has dignity, is known in the community. Not straight away I come and I judge that person, I throw him, I cast him away because of one small thing. Now, this is it. But there is a line. Where is the line? Where do we draw a line? It's khat ahmar, where that we say no. That person is out. We don't want him. If that person harms the community when it comes to Islam, changes the ideology of the people. You understand? Talks about the aqeedah of the people, the theology of the people. Talks about Ahlul Bayt. Talks about the infallibility, that Ahlul Bayt are not infallibles. Or doubts the Quran, doubts the marja'iyah, doubts the imams, doubts the sha'a'ir, the rituals of Muharram. That person, this is khat ahmar. That means what? This is the line that we draw. We say that you can't cross. You can't cross it. Whoever you are. You're a marja, you can't cross it. You're a scholar, you can't cross it. You're a buffoon who goes on a podium and they give him a mic, you can't cross it. Because today we have two problems, two. Before we didn't have it, now we have it. We have on one side the alphabet community that is throwing these to us, that has become law in Victoria and in Queensland, and they want to do this the same thing here in New South Wales, that they give you what? They give you poison. I tell you, this is poison, take it. And you say, I don't want it. And you say, you have to. Drink it up to the bottom. And we have the other side that it's worse than the other one, because it's honey infused with poison. They have a amama, they go up and they say such and such about Imam Hussein rituals. Why do we have 3-4 days? And this happened a couple of days ago in one of the centers here in Australia, in Sydney, in Masjid al-Rahman, in Kingsgrove. And an imbecile, a fool, went up. Why do we have 3 days, 4 days, 10 days? 1 day is enough to talk about Imam Hussein. 1 day is enough to talk about Imam Hussein? A person who has no education, uneducated, who hasn't read one page in the virtues of Imam al-Hussein says such a thing. They will say a nonsense like that. This is a fool, this is an imbecile. And I don't want to answer that, but unfortunately, this is it. This is what we have. Because he's harming the whole community with what he's saying. And the next day, they actually came and they defended him. Yes, he's right. The rituals of Imam Hussein should be just constrained for a couple of days. 365 days of the year, wallah, every day, if we wake up and we go to sleep and we remember Imam al-Hussein, that's not even enough. Even if we do that 365 days a year. Every single day. You wake up with Salatul Subh, you say the salam of the Imam, you sit down and you cry, and you go back to your bed and you cry for Imam al-Hussein. And you remember Imam al-Hussein, because Imam al-Hussein didn't just give you that salah that you pray
The Quran that you read, Imam Hussein gave you your dignity, he gave you your humanity, he gave you your identity. Now, 10 days is too much. Why are you afraid of what? The electricity bill that you're going to turn on in your center? Or the food that you're going to want to serve? That 3 days is enough? For everyone else, 3 days is enough. Yet for Imam al-Hussein, we have to do 10 nights? Who's everyone else? Who? That you're comparing that with Imam al-Hussein salamullah alayhi. This is where we draw the line. We have from the other side, the Salafis, they come and they laugh. They laugh. Oh, the Shia, they sit down and they cry and they say, they didn't give him water. He laughs. One of the ulama. Their ulama, not our ulama. That's not an alim. That's an imbecile. That's a fool who says such a thing. The Shia, they laughed of his thirst, that he didn't drink water and he died thirsty. And we have a person like that who's a Shia in name, who's sitting in a mosque that belongs to Shia with quotation, and yet you say such a thing. Now if I ask you 3 days, 10 days, a month or two, you think you give him back something to Ahlul Bayt? You think you give him back to Imam al-Hussein? And that's the fault of the center, as I mentioned last night. When you invite someone, know who that person is. Don't just invite a person. Just give him a mic. Let's see what he says. This is a responsibility with this mic. Not everyone can be given a mic and tell them to talk whatever you want, all sorts of nonsense. And doubts the ahadith of Ahlul Bayt alayhim afdalus salati wassalam. So that's, of course, the fault of the center. They should know who they're inviting, what his message is. Sit down for half an hour. Half an hour. Go through the topics. What kind of topics you want to talk about? This is important because you have these children sitting down. They're all listening. When that child is listening and he goes, he's right. Why are we doing it for 10 nights? Isn't it enough for one night and we are done with it? Because everyone is, of course, different mentality, their mindset, their education, everyone is different. This is where we draw the line. We said that, of course, husn al-dhan and su al-dhan, be careful, don't backbite, don't accuse. But this is in mal al-am, this is in public. He's harming the whole Shia. And that's not right. When it comes to the rituals of Imam al-Hussein, that is a line you don't cross. When it comes to the Imams, that is a line you don't cross. Not doubting it, even questioning it, you have no right to question it. Now today, if I come and I question the Holocaust, just question it. Now you might say, oh, that is going to very, disturbing place. I know. If I question it, how many people died in Holocaust? 6 million, yes? If I say maybe 5.5 million, look what they're going to do with me. And the West claims to have freedom of speech, but when it comes to Holocaust, no. You have no right to cross that because we lost people. People died. Families, fathers, mothers, sisters. And that's their ruling. And you respect that. But when it comes to Ahlul Bayt, everyone can come and stab. Everyone can come and accuse. Everyone can come and doubt. Everyone can come and question. Everyone. Uneducated, imbecile, fool. They're given a mic and he talks such a nonsense and the majlis is full with children listening, youngsters, they're listening. And yet they come, they have the audacity of defending that person. And of course, that is a topic I didn't want to mention it. But I follow the sayings of the Lady Zainab, salamullahi alayha. In the court of Yazid, she said to Yazid, وَلَئِنْ جَرَّتْ عَلَيَّ الدَّوَاهِي مُخَاطَبَتَكَ إِنِّي لَأَسْتَصْغِرُ قَدْرَكَ وَأَسْتَعْظِمُ تَقْرِيعَكَ وَأَسْتَكْبِرُ تَوْبِيخَكَ لكن العيون عبرة والصدور حرة. Lady Zainab, she's saying that to Yazid. She said, who are you for me to talk to you? But when I see the head of my brother in front of you and you're hitting it with the
with the wood on the lips, and you're reciting those poems that shows that you are truly a kafir. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. That the Hashemas, they played with the kingdom, and there was no message, there was nothing, there was no Jibreel, there's no Quran, there's nothing. But now I have to talk, I have to. I follow her footsteps. Now, 10 nights is enough? A month is enough? 2 months is enough? Let's go to Ahadith Ahlul Bayt and let's go through the rituals of Ahlul Bayt, the majalis that we conduct, and we follow their sayings, the ahadith of Ahlul Bayt, and let's see what we're doing is right or not right. Am I giving everything I have for Ahlul Bayt, or I'm not giving nothing? Before they were leaving Karbala, who's leaving Karbala? The children, the woman, Lady Zainab, and our fourth Imam, Zainul Abidin. They're all on the camels, they tie them up. Let's go, we're leaving. The Imam, our fourth Imam, looks out and he sees this battlefield. Umar ibn Sa'ad has buried all their dead. He commanded them, he said, bring the dead, our dead, get them ready for burial. And he even prayed for them, Salat al-Mayyit, Salat al-Janazah. And they buried them. What do we do with the Hashemites? What do we do with the Hussein ibn Ali? Well, first and first, go get the heads. The ones that you haven't decapitated, decapitate them. And give them out. The ones that came to Karbala, everyone has to have their numbers. That a tribe, they didn't have enough numbers. So Umar ibn Sa'ad called out, he said, find me Abdullah al-Radi', Ali al-Asghar, if you may, the infant of Imam al-Hussein. They went around looking for Abdullah al-Radi' to decapitate him. Now they say 10 nights is enough. They looked around here and there. They found this place next to a tent that the earth has been moved. Someone has dug it recently. So they went on, they started digging and took out Ali al-Asghar, and they did what they did, and they placed his head on the spear, and they said, here, this is yours. This is your share. Let's go. They finished. They are about to leave. Lady Zainab, she looks at Imam Zain al-Abidin, and she sees him, he's moving around, not normal. He's about to surrender his soul. وَكَادَ النَّفْسُ تَخْرُجُ مِنْ بَدَنِهِ. He was about to surrender his soul. He was about to die. She looks at him and she says to him, مَا لِي أَرَاكَ تَجُودُ بِنَفْسِكَ يَا بَقِيَّةَ الْمَاضِينَ. Why do I see you in such a status that you're doing this? That you are about to surrender your soul? He looks at his amma, his auntie, and he says to her, aren't we Muslims? We are at least Muslims if these people, they don't believe that we are the family of the Prophet. We are the descendants of the Prophet. We are the sons of the Prophet. We are Muslims. Look at the body of my father and his companion and my family members. They're all on the plains of Karbala. Heads are decapitated. Bodies are cut into pieces. What does she say to him? Zainab, she has to give him this energy. She has to support him. She has to give him this push that don't worry. What does she say? She says to him, فَوَاللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ أَحْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى جَدِّكَ وَأَبِيكَ وَعَمِّكَ. This is a saying of your grandfather, the Prophet, to your grandfather, Amir al-Mu'mineen, and to your father, and to your uncle. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ أُنَاسٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام ولا يجتهدن
أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إلا ظهور أمره إلا علوا. What does she say to the Imam? She says, people come, these people, they will build a shrine and they will raise a flag for your father, Imam al-Hussein, and many will try and try and try to bring down that alam, to bring down that flag of your father, to close down that shrine. But Allah subhanahu wa ta'ala brings it up and up and up. This is a promise from your grandfather, the Prophet, to your grandfather, Amir al-Mu'mineen, to your father, Imam al-Hussein, and to your uncle, Imam al-Hasan. They tried, and they did. The Abbasides tried. The Umayyads tried. Nation after nation, they tried. Even Saddam, he tried. But if you look today, 30 million people, they march toward the shrine of Imam al-Hussein every year at the time of Arba'in, and they call out loudly, Labbayka ya Hussein. So this is it? No. And then the Imam himself, they say that 10 days is too much, 3 days is enough. Imam Zainul Abidin cried for 34 years for his father Hussein. He became one of the Bakkain. And they said to him, isn't it enough? He said, what enough? Every time he saw water, he cried. Every time he saw a child, he cried. Why are you crying that we're giving you water? Every time I see the water, I remember the thirst of my father Hussein. Every time I see a child, I remember the children in Karbala running from a tent to tent, and they're crying, Al-Atash, Al-Atash, they're screaming and chanting, Wa Muhammadah, Wa Aliyah, Wa Husaynah. And I remember that they burned the tents. Is this it? This is a azim. This is a musibah that it's azim. And they say 3 days is enough. 10 days is too much. Some imbeciles, some fools. When it comes to the Imam, and they doubt this saying, they say that the sky wept blood. People cried. The rocks cried. The animals cried. Imam al-Rida says to Rayyan ibn Shabib, Ya ibn Shabib, لقد حدثني أبي عن أبيه عن جده أنه لما قتل الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أمطرت السماء دما وترابا أحمر. When your Imam al-Hussein was killed, the sky wept blood. The sky wept blood. يا ابن شبيب إن بكيت على الحسين حتى تصير دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب أذنبته صغيرا كان أو كبيرا قليلا كان أو كثيرا. Every tear that you shed for Imam al-Hussein salamullah alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala erases a sin that you have committed. That sin, if it's big or small. Sit down and weep like a child for Imam al-Hussein. And they say, oh, look at the Shia. They cry like little children, like women for Imam al-Hussein. Who cries for Imam al-Hussein? I ask you. Our Imam al-Hujjah. Salamullah alayhi. If you recite Ziyarat al-Nahiya al-Muqaddasa, what does the Imam say? 3 days is enough, 10 days is too much. What does the Imam say? The Imam says, فَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً. I cry for your grandfather. I cry and I mourn for you day and night. Day and night. Who says that? Our Imam, Imam al-Hujjah, the awaited Imam. Yet I don't cry for my Imam, who has given me my identity, has given me my humanity, has made me to pray, to recite the Quran, to go to Hajj. And I have a fear to shed some tears for him. His grandson says this. Our Imam says this. He says, فَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً.
I mourn for you day and night. Is that it? No. And the Imam says, our Imam, Imam al-Hujjah, وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الْدُمُوعِ دَمًا. I don't cry for your tears. I cry for you. I shed for you blood. Our Imam says that. For the ones who were killed in Karbala. For this one, Qasim ibn Hasan, that when Imam al-Hussein, he stood up in the tent before the day of Ashura, and he said to his companions, you're all going to be killed. He said to his family members, you're all going to be massacred tomorrow. One young man, a young lad, a 13-year-old, he got up, he was standing in the end of the tent, and he says, Ya oh uncle, I have a question. What happens to the children? The Imam said, even they will be killed. What happens to the tents? The Imam replies back to him, even the tents, they will burn it. And he says to his uncle, they will attack even the children. He says, yes. And then he asks this question, am I also going to be killed for you? What does he say? The Imam says to him, كيف الموت عندك? How do you define death? If you ask a child today, a teenager, how they define death, he says, I'm too attached to life. I don't want to go. He asked this question from Qasim ibn Hasan. He says, how do you define death? He says, for you, death is sweeter than honey. Death for you, Ya Abu Abdullah, is sweeter than honey. Now I take 3 days, lousy days. I say, this is enough. I take 10 nights, 10 days. I say, this is enough. Let the world cry for him day and night, and it wouldn't be enough. This is a saying of our Imam. فَلَأَنْتُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً. Day and night I cry for your grandfather Hussein. وَلَا بِكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا. حَسْرَةً عَلَيْكَ وَتَأَسُّفًا عَلَى مَا دَهَاكَ وَتَلَهُّفًا حتى أموت بلوعة المصاب غصة الاكتئاب. The Imam says, until I meet death, crying for your grandfather Hussein. I meet death. The Imam says, our Imam, the awaited Imam. And I fear that I shed some tear for the Hussein, for my Imam. Until I meet death from the pain of the catastrophe, from the tragedy that was befallen on you, and I choke in grief for you. And he come to the saying of the Prophet, he says, إِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدُ أَبَدًا. For the killing of Imam al-Hussein, there is that heat, that fire in the hearts of the mu'mineen that will never subside. Every year it increases. Every year becomes more and more and more and more. And whatever we're doing for him is not enough. If we take days and nights and we shed tears for him, it's not enough. We beat our chest is not enough. Write books is not enough. Deliver lectures is not enough, because he made us who we are. And whatever we do for him is we're doing it for ourselves, not for him. He doesn't need any of this. He doesn't need any of that. But what you're doing is you're saying to him, when you stood in Karbala, 10 times the hadith says, he looks at the right, at the left, back, and he's in the front. And he says to the people, أَلَا مِن نَاصُرًا يَنْصُرُنَا. Is there anyone coming to help us? أَلَا مِن مُعِينٍ يُعِينُنَا. And now I'm going to leave him. I'm going to say, I'm not there for you. Just attending this majalis, beating my chest. And the Imam says, look at the children, they're crying from thirst. Look at me, your Imam, who's thirsty. And I say, I can't be there for you. That is why we say, if I wasn't there to help you fight with the sword for you, but I'm now here with my heart. I'm now here with my soul, with my tongue,
with my goings and comings, Ya Hussein, and whatever I do for you is because you have chosen me to be in this majalis. You have blessed me to be in this majalis. You have put me on the book, on the ledger, to be here serving you, Ya Aba Abdullah. So 3 days, 10 days, the whole year is not enough for Aba Abdullah. Not enough. And whoever says such a thing should be really shut down. They should be quiet of what they're saying, because this is a line you don't cross. You don't even question the rituals of Imam al-Hussein, the majalis of Imam al-Hussein, and crying for Abu Abdullah. The sky cried for him. Animals cried for him. 124,000 prophets, they cried for him. And all of the Imams, one after the other, they cried for him. And I am the follower of that Imam, Imam al-Hujjah, and I sit and I shed tears for that Imam. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. Raise your hand together with loud voices. You say in the salam of your Imam, Imam al-Hujjah, Salamullah alayhi's grandfather, and that is Imam Sayyid al-Shuhada, Abu Abdullah al-Hussein, and say it with that tear that is coming down, with that broken heart. Assalamu ala al-Hussein wa ala Ali ibn al-Hussein wa ala awlad al-Hussein وعلى أخته العقيلة عقيلة الطالبين زينب الكبرى وأخيه أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. يا حميد بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين. اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من أنصاره وأعوانه يا رب العالمين. اللهم أمتنا على ولاية علي وآل علي يا رب العالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الفاتحة قبل الصلاة على محمد وآل محمد. Jazakallah, thank you very much, Sayyid, for the lecture today. मोमिनीन कराम, अंडर 12 किड्स की मजलिस बाकायदा वहाँ स्टार्ट हो चुकी है मल्टीपर्पज़ हॉल में. जिन भी मोमिनीन के अंडर 12 बच्चे हैं वो वहाँ उनको छोड़ सकते हैं ताकि वो बाकायदा तौर पे वहाँ पे मजलिस अटेंड कर सकें. जो मोमिनीन उर्दू मजलिस के लिए तशरीफ़ फरमा हो रहे हैं उनसे गुजारिश है कि मेंबर के करीब तशरीफ़ ले आएँ ताकि उर्दू मजलिस का बाकायदा आगाज़ किया जा सके. बर मोहम्मद वहले बैत मोहम्मद बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम. 4 मिसरों से मैं पहले मिदा खान को दावत मेंबर दूंगा
کہ قاسم حسن کے نور کا نور عین ہے، بی بی فروا کا لاڈلا ہے تو زینب کا چین ہے، اور لڑنے میں عباس ہے تو چلنے میں علی، لڑنے میں عباس ہے تو چلنے میں علی، کردار محمد سا حسن میں حسین ہے۔ میں گزارش کروں گا جناب سید کامران آبدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور مولا کے حضور اپنا سلام پیش کریں، مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، بار دیگر بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اگر چرن میں سر اپنا کٹا گیا ہے حسین، اگر چرن میں سر اپنا کٹا گیا ہے حسین، مگر یزید کی گردن جھکا گیا ہے حسین، ملا سکے گنا اب کوئی حق و باطل کو، ملا سکے گنا اب کوئی حق و باطل کو، کہ درمیان میں رستہ بنا گیا ہے حسین، وہ جگمگاتا رہے گا یوں ہی قیامت تک، وہ جگمگاتا رہے گا یوں ہی قیامت تک، جو دین کے ماتھے پہ جھومر سجا گیا ہے حسین، نہ مال عقبا رہا اور نہ دولت دنیا، نہ مال عقبا رہا اور نہ دولت دنیا، امیر شام کو مفلس بنا گیا ہے حسین، خدا کے راستے میں دے کے چادر زینب، غلاف کعبہ کی حرمت بچا گیا ہے حسین، رسول زادی کا ماتھے پہ باندھ کر رومال، جناب حر کا مقدر
جگا گیا ہے حسین، خیام عطرت اطہار جل گئے بے شک، مگر یزید کو زندہ جلا گیا ہے حسین، اگر چرن میں سر اپنا کٹا گیا ہے حسین، پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ جی۔ کرتا ہے احترام زینب کا میرا زخمی امام زینب کا، اور حر علیہ السلام ہے تب سے جب سے آیا سلام زینب کا، اور نوحہ پڑھ کر حسین مولا کا، نوح کام کرتے ہیں کام زینب کا۔ میں اب گزارش کروں گا جناب سید جون زیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنا سلام مولا کے حضور پیش کریں، مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ برائے ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات، اللہ قیامت بن کے دن عاشور کا، زینب پہ آیا ہے قیامت بن کے دن عاشور کا، زینب پہ آیا ہے ہزاروں قاتلوں کے درمیان، ہزاروں قاتلوں کے درمیان، زہرا کا جایا ہے جگر پر ہاتھ رکھ کر شاہ دوڑے ہیں سوئے میدان، جگر پر ہاتھ رکھ کر شاہ دوڑے ہیں سوئے میدان، سنا کھا کر علی اکبر نے بابا کو بلایا ہے، ہزاروں قاتلوں کے درمیان، زہرا کا جایا ہے صدا زہرا کی آتی ہے، اٹھو غازی سہارا دو، صدا زہرا کی آتی ہے، اٹھو غازی سہارا دو، میرے بیٹے نے تنہا لاشائے اکبر اٹھایا ہے، ہزاروں
قاتلوں کے درمیان زہرا کا جایا ہے، سنا کر خط سرے لاش پسر شبیر کہتے تھے، سنا کر خط سرے لاش پسر شبیر کہتے تھے، اٹھو اکبر مدینے جاؤ، صغرا نے بلایا ہے، ہزاروں قاتلوں کے درمیان زہرا کا جایا ہے، کہاں ڈھونڈے علی اصغر کو مادر کس طرف جائے، کہاں ڈھونڈے علی اصغر کو مادر کس طرف جائے، اندھیری رات ہے بے شیر نے جنگل بسایا ہے، ہزاروں قاتلوں کے درمیان زہرا کا جایا ہے، سکینہ روئی ہے شاید تماچے شمر نے مارے، سکینہ روئی ہے شاید تماچے شمر نے مارے، بدل کر کروٹیں غازی کالا شاتھر تھرایا ہے، ہزاروں قاتلوں کے درمیان زہرا کا جایا ہے، قیامت بن کے دن عاشور کا، اور محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ 4 مصروں سے میں مرثیہ خوانوں سے گزارش کروں گا، شاعر نے ان 4 لفظوں میں اپنے لیے ہوں استعمال کیا ہے، میں ہم سب کے لیے استعمال کروں گا کہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، یہ بھی مانتے ہیں کہ بیکار ہیں، ایک فخر رہتا ہے ہمیں ہر گھڑی کہ زہرا کے بیٹوں کے عزادار ہیں۔ میں گزارش کروں گا سید قمر رضوی صاحب اور ہم نوا سے کہ مرثیہ خواں کے لیے مرثیے کے لیے تشریف لائیں ممبر پہ، بر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بار دیگر بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی بار دیگر صلوات۔ گھوڑے
جب کہ قاسم گلگون قبا گرا گھوڑے سے جب کہ قاسم گلگون قبا گرا غل پڑ گیا نبی رہے مشکل کشا صف در جری بہادرو شیر وغا گرا خون میں نہا کے لخت دل مجھ تبا گرا گرتے ہی فوج ظلم کا مجمع بہم ہوا زخمی پراہ نرغہ فوج ستم ہوا زخمی پر آہ نرغہ فوج ستم ہوا حضرت کو دی صدا کے چچا جان آئیے خادم ہوا حضور پہ قربان آئی دنیا میں کوئی دم کا ہوں مہمان آئی سر کاٹنے کا ہوتا ہے سامان آئی جلاد پہنچتے گو پیکا لیے ہوئے قاتل کھڑے ہیں ہاتھوں میں خنجر لیے قاتل کھڑے ہیں ہاتھوں میں خنجر لیے پہنچے حسین لاش پج سے دام بچشم اٹکا ہوا تھا آنکھوں میں ابن حسن کا سر اپنا پیٹ کر یہ پکارے شہ قاسم اٹھو کے آئے ہیں ملنے کو تم سے موڑو نہ آنکھ فاطمہ کے نور عین سے باتیں تو کچھ کرو دم آخر حسین باتیں تو کچھ کرو دم آخر حسین سے کیا بولتے کہ موت نے تھا بے خبر کیا سیدھی نہ آنکھ کی نہ منہ اپنا ادھر کی ہچکی کے درد نے تہو بالا جگر کی بس مسکرا کے باغ جہاں سے سفر کی حضرت چلے اٹھا کے تن پاس پاس کاندھا دیا چچا نے بھتیجے کی لاش کو کاندھا
دیا چچا نے بھتیجے کی لاش کو مقتل سے لاش آنے کی صورت کہوں میں کیا چادر لپیٹ دی تھی کہ آزاد تھے سب جدا قطرے لہو کے خاک پہ گرتے تھے جا بچ گردان ڈھلی ہوئی تھے لٹکتے تھے دستو عباس روتے آتے تھے اور سر پہ ہاتھ زخمی فرس بھی دولہے کے لاشے کے ساتھ تھا زخمی فرس بھی دولہے کے لاشے کے ساتھ تھا گھوڑے سے جب کہ قاسم گلگون صلوات محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میں مولانا کے استقبال میں جناب قاسم کی شان میں 4 مصرے پڑھوں گا، اور جو مومنین آگے تشریف لا سکتے ہیں وہ منبر کے قریب تشریف لے آئیں. کہ قرارو جانے دل بو تراب ہے قاسم، اور گلے فروزاں رخ مہتاب ہے قاسم، اور حسن ہے یوسف کنعان سے بھی بڑھ کے حسین، حسن ہے یوسف کنعان سے بھی بڑھ کے حسین، اور حسن کے حسن کا کامل جواب ہے قاسم. میں دست بدستہ قابل احترام گزارش کروں گا قبلہ مولانا حافظ امیر حیدر صاحب سے کہ ممبر پہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. ہمارے والنٹیئرز باہر آپ لوگوں کے تعاون کے ان طلبگار ہیں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آتے جاتے پارکنگ میں خصوصی طور پہ ان سے تعاون کریں. اور ہمارے کچھ والنٹیئرز بیمار بھی ہیں، اپنی صحت و سلامتی کے لیے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا، أولانا ومولانا أبي القاسم محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. سلام. مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنے چاہنے والوں کو اصلاح کا درس دیا ہے کہ جہاں بھی، جس وقت بھی میرا چاہنے والا ہو تو اس کا مقصد اصلاح ہونا چاہیے، ہر جگہ اصلاح ہونا چاہیے. اور امام حسین علیہ السلام نے اصلاح کا راستہ دکھلا کر ہمیں حق کو باطل کا راستہ دکھلا دیا ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے یہ عظیم قدم اٹھانے کے بعد ہمارے لیے یہ بات روشن کر دی ہے کہ دیکھو، کسی بھی چیز میں طاقت نہیں ہوتی ہے، صرف اور صرف حقیقت میں طاقت ہوتی ہے. طاقت حق نہیں ہوتی ہے بلکہ حق طاقت ہوتی ہے. طاقتیں کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہوں، کتنی بھی زیادہ زرق و برق کیوں نہ ہو، کتنی بھی زیادہ چمک دمک کیوں نہ ہو، کتنا ہی عظیم اقتدار کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس میں حق نہیں پایا جاتا ہے تو اس میں کوئی طاقت نہیں پائی جاتی ہے. لیکن اگر حق پایا جائے تو پھر ذرہ بھی طاقتور ہو جاتا ہے، پھر خاک اور مٹی بھی طاقتور ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے سورہ رعد میں ارشاد ہوتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. کیا آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ باطل کیا چیز ہے اور حق کیا چیز ہے؟ تو خداوند عالم کہتا ہے سورہ رعد کی اس چیز سے تم سمجھ جاؤ کہ حق کی عظمت کیا ہے اور باطل کی اوقات کیا ہے. کون سی آیت ہے؟ اس میں ارشاد ہوتا ہے: انزل من السماء ماء، خداوند عالم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. جب آسمان سے پانی کو نازل کیا تو فسالت اودیۃ بقدرها، تو وہ پانی ایک وادی میں جمع ہو گیا. جب وہ پانی ایک وادی میں جمع ہو گیا تو کچھ اس کے اوپر بلبلے آ گئے، کچھ حباب آ گئے، کچھ جھاگ آ گیا. تو خداوند عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم باطل کو سمجھنا چاہتے ہو تو بس باطل کی وہ حقیقت ہے کہ جو ایک بلبلے کی حقیقت ہے، اور اگر حق کو سمجھنا چاہتے ہو تو حق کی مثال پانی سے ہے. یعنی بلبلا کبھی بھی فنا ہو سکتا ہے، کبھی بھی فنا کے گھاٹ اتر سکتا ہے، کبھی بھی پھوٹ سکتا ہے، لیکن جو پانی ہے اگر وہ اوپر رہے تب بھی فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے، اور اگر وہ زمین کے اندر جذب ہو جائے تو تب بھی فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. اسی طریقے سے حق بھی ہے. حق اگر ظاہر ہو جائے تب بھی فائدہ ہے، اور اگر حق ظاہر بھی نہ ہو سکے تب بھی فائدہ ہے. اسی وجہ سے مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب بھی تم دنیا میں کبھی کوئی فیصلہ کرو تو حق کا دامن تھامو. دیکھو، اگر تمہیں کہیں چہار راہ پر کھڑے ہونے کے بعد کوئی رہنما نہ مل رہا ہو تو الحق نعم الدلیل، تم حق کو اپنا لو، اس وجہ سے کہ سب سے بہترین رہنما کا نام حق ہے. دیکھو، اگر تمہیں کہیں کوئی مددگار نصیب نہ ہو رہا ہو تو الحق کو اقوی الظہیر، حق کو اپنا لو، اس وجہ سے کہ سب سے قوی مددگار کا نام حق ہے.
دیکھو اگر کہیں تمہیں ہتھیار نصیب نہ ہو رہا ہو تو حق کو اپنا لو، اس وجہ سے کہ الحق سیف قاطع، سب سے تیز دھار کی تلوار کا نام حق ہے۔ دیکھو اگر کوئی تمہیں راستہ نہ مل رہا ہو تو حق کو اپنا لو، کیوں کس وجہ سے؟ اس لیے کہ الحق کو افضل السبیل، سب سے افضل راستے کا نام حق ہے۔ لیکن دیکھو حق کو پہچاننے میں غلط فہمی نہ کر دینا، اشتباہ نہ کر دینا، اس وجہ سے کہ حق کو پہچاننا کمال ہے۔ دیکھو جب تم حق کو پہچاننا چاہو گے تو شخصیتوں کے ذریعے نہ پہچاننا۔ بولا کیا فرماتے ہیں؟ لا یعرف الرجال لا یعرف الحق بالرجال۔ دیکھو حق کو جب پہچاننا تو شخصیتوں کے ذریعے نہیں، انسانوں کی شخصیت کے ذریعے نہیں، بلکہ کیسے پہچانے؟ کہا بل یعرف الرجال بالحق، پہلے حق کو پہچاننا اور پھر حق کے ذریعے سے شخصیتوں کا اندازہ کرنا۔ کیوں کس وجہ سے؟ اس لیے کہ اگر تم نے شخصیتوں کے ذریعے سے حق کو پہچاننے کی کوشش کی تو پھر تمہاری حق سمجھ میں نہیں آئے گا، تم حق کو حق نہیں کہو گے بلکہ تخت و تاج کو حق کہو گے، اقتدار کو حق کہو گے، حکومت کو حق کہو گے، تلواروں کو حق کہو گے، شمشیروں کو حق کہو گے، منصب کو حق کہو گے، عہدے داری کو حق کہو گے، شہرت یافتگی کو حق کہو گے، عزت کو حق کہو گے۔ لیکن اگر تم نے پہلے حق کو پہچان لیا تو پھر تمہیں حکومت میں ہی حق نظر نہیں آئے گا بلکہ تمہیں خاک نشینی میں بھی حق نظر آئے گا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ اسی لیے کہا کہ دیکھو جب تم ساری دنیا کے لیے فیصلہ کرنا تو یہ دیکھنا کہ حق کس طرف ہے، جب تم کسی انسان کے بارے میں سوچنا تو یہ دیکھنا کہ حق کس طرف ہے، چاہے کوئی چھوٹی شخصیت کا مالک ہو، چاہے کوئی بڑی شخصیت کا مالک ہو، کوئی کیسی بھی شخصیت کا مالک ہو، یہ دیکھنا حق کس طرف ہے۔ لیکن علی کا مرتبہ سب سے جدا ہے۔ دیکھو جب علی کے بارے میں فیصلہ کرنا تو یہ مت دیکھنا کہ حق کس طرف ہے بلکہ یہ دیکھنا کہ علی کس طرف ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ ممکن ہے کہ حق تمہاری سمجھ میں نہ آئے لیکن علی کا چہرہ جو پہچانتا ہوگا اسے علی کی طرف حق نظر آ جائے گا۔ اسی طریقے اسی وجہ سے پیغمبر اکرم نے فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، اے پروردگار حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑ جائے۔ یہ نہیں کہا کہ پروردگار علی کو اس طرف موڑ دے جس طرف حق مڑ جائے بلکہ کہا حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑ جائے، اس وجہ سے کہ اگر پیغمبر اکرم یہ فرما دیتے کہ علی کو اس طرف موڑ دے جس طرف حق مڑ جائے تو آنے والا مورخ یہ بھی لکھ سکتا تھا کہ علی اس طرف نہیں مڑے تھے جس طرف حق تھا، لیکن پیغمبر اکرم نے کہا پروردگار حق کو موڑ دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق کی طرف جانے کی علی کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ حق کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود علی کی طرف آ جائے۔ لہذا جدھر علی جائیں گے ادھر حق ہوگا۔ عزیزان محترم جدھر علی گئے ادھر حق ہے۔ عزیزان محترم آگے آگے علی ہے پیچھے پیچھے حق ہے۔ تو رسول اسلام نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ علی پیچھے ہے بلکہ فرمایا علی آگے ہے حق پیچھے ہے۔ تو جب حق ہی پیچھے ہے تو اگر شیعہ بھی علی کے پیچھے ہو جائیں تو ان کی کیا غلطی ہے؟ تو اب رسول اسلام نے کہا اگر تمہیں حق کہیں دیکھنا ہے تو علی کے پیچھے پیچھے دیکھو، تمہیں علی کے پیچھے حق نظر آئے گا۔ عزیزان محترم جب حق علی سے آگے نہیں بڑھ سکتا تو پھر کوئی غیر اور کوئی مسلمان علی سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ اسی وجہ سے جناب موسیٰ ہیں وہ حق کا راستہ دکھلا رہے ہیں۔ سورہ شورى کی 40 نمبر کی آیت ہے، جناب موسیٰ نے اعلان توحید کر دیا۔ کس طریقے سے اعلان توحید کیا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاء السحرة قالوا لفرعون اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ جس وقت جناب موسیٰ نے اعلان توحید کیا تو اس وقت فرعون کی حکومت لرز گئی، فرعون گھبرا گیا، فرعون سوچ پہ پڑ گیا کہ اب اسے کرنا کیا ہے، اس وجہ سے کہ اس کی حکومت میں انقلاب آنے والا ہے۔ موسیٰ کے اعلان توحید سے پریشان ہو گیا، سب مسلمان ہو جائیں گے، سب موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیں گے، سب خدا کا کلمہ پڑھ لیں گے، لہٰذا کیا کیا جائے؟ جادوگری کا زمانہ تھا، فرعون نے ساری حکومت کے جادوگروں کو بلا لیا اور بلانے کے بعد ایک جملہ کہا، اے جادوگرو کیا تم موسیٰ کے اوپر غلبہ حاصل کر سکتے ہو؟ تو جادوگروں نے کیا کہا؟ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ اے فرعون، اگر ہم نے موسیٰ کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا تو کیا اس کا کچھ اجر بھی ہوگا؟ تو فرعون نے کہا ہاں کیوں نہیں، اس کا اجر ہی نہیں، اجر تو اس کا الگ ہوگا، میں تو تمہیں اپنے قرابت داروں میں بنا لوں گا۔ عزیزان محترم، فرعون کی کتنی بڑی طاقت ہے، فرعون کی کتنی عزت ہے، فرعون کی کتنی شہرت ہے، ہر ایک کا دل یہ چاہتا ہے کہ فرعون ہمیں اپنا بنا لے، لہٰذا فرعون نے کیا کہا کہ میں تمہیں اپنے قرابت داروں میں شمار کر لوں گا۔ تو جادوگروں کے لیے اس سے بڑی بات کیا تھی کہ فرعون انہیں اپنے قرابت داروں میں شمار کرے، لہٰذا سب کے سب میدان میں، کتنا بڑا مجمع، پوری دنیا ایک طرف ہے اور موسیٰ و ہارون ایک طرف ہیں۔ عزیزان محترم، پوری دنیا کے لوگوں کو بلایا گیا اور پوری دنیا کے لوگوں کو بلانے کے بعد جادوگروں کو الگ کر لیا گیا، ساری دنیا کے جادوگر ایک طرف، موسیٰ اور ہارون ایک طرف۔ عزیزان محترم، جناب موسیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو جب بھی حق و باطل کا مسئلہ آئے تو اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرنا، اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرنا، اس وجہ سے کہ طاقت ادھر نہیں ہوتی جدھر کثرت ہوتی ہے، بلکہ طاقت ادھر ہوتی ہے کہ جدھر حق ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، جناب موسیٰ کسی سے نہیں گھبرائے بلکہ پوری حکومت کی طرف نظر کرتے ہوئے تمام کے تمام جادوگروں سے کہا کہ جو تمہیں اپنے انتر ونتر پھینکنا ہو پھینک دو۔ یعنی پہلے جناب موسیٰ نے حملہ نہیں کیا، بلکہ پہلے ان سے کہا کہ جو تمہیں اپنے انتر ونتر پھینکنا ہو پھینک دو، جو تمہیں اپنے جادو کی رسیاں پھینکنا ہو پھینک دو۔ جناب موسیٰ بھی تو پہلے حملہ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا، کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ حملہ پہلے کفر کی طرف سے ہوتا ہے، حق کی طرف سے پھر دفاع ہوتا ہے، کبھی بھی حق پہلا حملہ نہیں کرتا۔ لہٰذا تمام کے تمام جادوگروں نے اسوں کو بھی ڈال دیا، رسیوں کو بھی ڈال دیا، اور اس یقین کے ساتھ ڈالا کہ سب نے قسم کھائی فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ۔ سب کے سب نے اپنے اسوں کو ڈال دیا، اپنی رسیوں کو ڈال دیا، اور یہ کہتے ہوئے ڈالا کہ عزت فرعون کی قسم، بے شک اور بے شک اور بے شک ہم ہی غالب ہوں گے۔ عزیزان محترم، انہیں اپنے غلبے کے اوپر کتنا غرور ہے، کتنا یقین ہے کہ بے شک اور بے شک اور بے شک ہم ہی غالب ہوں گے، کوئی اور غالب نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، یہ تاریخ کی لفظیں نہیں ہے، یہ کسی حدیث کی لفظیں نہیں ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش ہو، بلکہ قرآن کی لفظیں ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے سب کے سب نے اپنے اسوں کو بھی ڈال دیا، اپنے رسیوں کو بھی ڈال دیا، اور فرعون کی قسم کھا کر، عزت فرعون کی قسم کے ہم ہی غالب ہوں گے۔ تو عزیزان محترم، انہیں کتنا یقین تھا، کتنا اطمینان تھا اپنے غلبے کے اوپر، اپنے تسلط کے اوپر، انہیں کتنا غرور تھا اپنے اقتدار کے اوپر، اپنی حکومت کے اوپر، اپنی کثرت تعداد کے اوپر، اپنے ہنر کے اوپر، اپنی فنکاری کے اوپر، اپنے جادو کے اوپر۔ لیکن کیا ہوا؟ فَأَلْقَ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ جیسے ہی موسیٰ نے عصا کو ڈالا، عصا اژدہا بنا، اور اژدہا بن کر ان کے تمام سانپوں کو کھا گیا، تمام سانپوں کو کھا گیا۔ تو اب نقشہ کیا بدلا؟
اب نقشہ یہ بدلا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے۔ عزیزان محترم، انہیں کتنا یقین تھا، انہیں کتنا اطمینان تھا، انہیں کتنا غرور تھا اپنی کثرت تعداد پہ، اپنے غلبے کے اوپر، اپنے تسلط کے اوپر۔ لیکن کیا ہوا؟ جناب موسیٰ کا عصا اژدہا بنا اور ان کے تمام عصوں کو کھا گیا، تمام رسیوں کو کھا گیا، تمام کے تمام دنیا میں انقلاب آ گیا، تمام کی تمام دنیا پلٹ گئی۔ تو اب کوئی یہ نہ کہے کہ اگر کوئی شخص پردہ غیب سے آ جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے۔ ارے اب اتنے میزائل بن گئے ہیں، اتنی ٹیکنالوجی بن گئی ہے، کثرت تعداد ہو گئی ہے، دشمن اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، دشمن کی طاقت اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اتنے زیادہ میزائل ہو گئے ہیں، اتنے زیادہ ایٹم بم ہو گئے ہیں، اتنے زیادہ اسلحے ہو گئے ہیں، اتنے زیادہ ہتھیار ہو گئے ہیں۔ تو کیا جناب موسیٰ کے سامنے طاقت نہیں تھی؟ کیا اس وقت طاقت نہیں تھی؟ کیا اس وقت ہنر نہیں تھا؟ کیا اس وقت فنکاری نہیں تھی؟ سب کچھ تھی۔ تو عزیزان محترم، بس جس طریقے سے موسیٰ کا عصا اژدہا بن کر تمام کے تمام رسیوں کو کھا سکتا ہے اور دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے، اسی طریقے سے اگر پردہ غیب سے نکل کر ذوالفقار حیدری اپنا معجزہ دکھا دے تو یہ دنیا کیوں نہیں پلٹ سکتی؟ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام جادوگر سجدے میں گر گئے۔ عزیزان محترم، تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے۔ کیا فرعون سے تعلقات نہیں تھے؟ نہیں، فرعون سے تعلقات تھے۔ کیا فرعون سے عہد نہیں تھا؟ فرعون سے عہد بھی تھا، فرعون سے تعلقات بھی تھے۔ جب سب کچھ تھا، طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی، غلبہ بھی تھا، کثرت تعداد بھی تھی، فرعون سے تعلقات بھی تھے، تو پھر یہ کیوں بدل گئے؟ عزیزان محترم، سمجھداری انسان کی یہی ہے کہ جب بھی جس وقت بھی حق نظر آئے تو حق کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دے۔ اسی وجہ سے کہا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام جادوگر سجدے میں گر گئے۔ جب تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے تو عزیزان محترم، کون سی ایسی چیز تھی کہ یہ گر گئے؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، جملہ یہ نہیں ہے کہ گر گئے، بلکہ جملہ یہ ہے کہ گرا دیے گئے۔ تو کون سی چیز تھی کہ جس نے گرایا؟ کہا وہ ایمان کے جو ان کے دل میں آ گیا تھا، اس نے انہیں سربہ سجود کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب دل میں ایمان آتا ہے تو پھر وہ امر بالمعروف نہیں کیا، نہیں انل المنکر نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، خیرات نہیں دی، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علامت ایمان سجدہ ہے۔ اب جن کے سجدوں میں کمی پائی جاتی ہے انہیں چاہیے کہ اپنے ایمان پہ نظر ثانی کریں۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ جو کل ایمان تھا جب وہ پیدا ہوا تو پیدا ہونے کے بعد سجدے میں گیا، اور جب سجدے میں گیا تو یہ آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ مومنین کامیاب ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں لذت اٹھاتے ہیں۔ اور جب آخری سجدہ ہوا تو آخری سجدے میں کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ علی نے ولادت کے وقت بھی سجدہ کیا، شہادت کے وقت بھی سجدہ کیا، اور سجدہ کر کے بتا دیا کہ مومن کی کمال کی ابتدا بھی سجدہ ہے، مومن کے کمال کی انتہا بھی سجدہ ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ لہذا کا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام جادوگر سجدے میں گر گئے۔ تو جب سجدے میں گرے تو کیا خاموش رہ گئے؟ کہا نہیں، خاموش نہیں رہے۔ کہا تو پھر کیا کہا؟ کہا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم رب العالمین پہ ایمان لے آئے۔ کیا یہی خاموش ہو گئے؟ نہیں، بلکہ کہا رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آئے، ہم ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے۔ میں کہوں گا کہ پروردگار عالم جب یہ کہہ دیا
اے جادوگروں، جب یہ کہہ دیا کہ ہم رب العالمین پہ ایمان لے آئے تو بس بات تمام ہو گئی. اب رب موسیٰ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی رب العالمین کوئی دوسرا تھوڑا ہی تھا، اللہ ہی تو رب العالمین ہے. جب یہ کہہ دیا ہم رب العالمین پہ ایمان لے آئے تو بس بات تمام ہو گئی. کہا نہیں، رب موسیٰ کہنے کی ضرورت تھی. کہا کیوں ضرورت تھی؟ کہا اس لیے کہ کہیں فرعون استادی نہ دکھلا دیتا کہ وہ رب العالمین میں ہی تو تھا کہ جس پہ یہ ایمان لائے تھے. لہذا کہا رب موسیٰ، اے فرعون، ہم تجھے رب العالمین مان کر ایمان نہیں لائے بلکہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے. میں نے دستے ادب جوڑے اور دستے ادب جوڑنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، رب العالمین کے بعد رب موسیٰ کی گنجائش تھی، لیکن اب رب موسیٰ کے بعد رب ہارون کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب تو فرعون یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ رب العالمین میں ہی تو تھا کہ جس پہ ایمان لے آئے تھے، لہٰذا رب موسیٰ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. کہا نہیں، یہ بھی ضرورت تھی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کلمہ پڑھنے کا یہی تو طریقہ ہے کہ جب توحید اور رسالت کا اقرار کیا جائے تو اس کے ساتھ میں ولایت کا اقرار بھی ضروری ہے. میں کہوں گا اے جادوگروں، بعد میں کلمہ پڑھ لینا، سجدے کا مسئلہ ہے. عبادت کا سب سے اہم رکن ہے سجدہ. عزیزان محترم، سجدے میں کس کا ذکر کیا؟ صرف اللہ کا ذکر نہیں کیا بلکہ سجدے میں موسیٰ کا بھی ذکر کیا اور ہارون کا بھی ذکر کیا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہابیوں نے تفسیر بھی کی، لیکن موسیٰ اور ہارون کو اور جادوگروں کو کسی نے مشرک نہیں بتلایا. عزیزان محترم، جس وقت سب کے دروازے بند ہونے لگے، وہی الہی آئی کہ سب کے دروازے بند ہو جائیں، بس علی کا دروازہ کھلا رہے. رسول اسلام نے کہا سب کے دروازے بند، علی کا دروازہ کھلا رہے. چونکہ سب کے دو دو دروازے تھے، ایک مسجد کی طرف کو کھلا ہوا تھا، ایک دوسری گلیوں کی طرف کھلا ہوا تھا. اب جیسے ہی یہ اعلان ہوا کہ سب کے دروازے جو مسجد کی طرف ہیں وہ بند ہو جائیں، علی کا دروازہ کھلا رہے، تو عزیزان محترم اب رسول اسلام نے تو ایک کلی اعلان کر دیا کہ سب اپنے دروازے بند کرو. اب جب جیسے کہا سب اپنے دروازے بند کرو تو سب سے پہلے مولا علی چلے دروازہ بند کرنے کے لیے. کہا نہیں علی، تمہارا دروازہ کھلا رہے گا، سب کے دروازے بند ہوں گے. اب رشتہ دار بھی تھے، اب رشتہ دار آ گئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، کیا ہمارا بھی دروازہ بند ہو جائے گا؟ کہا یہ میری رشتہ داری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو حکم الہی کا مسئلہ ہے. جس کے دروازے بند ہو رہے ہیں میری مرضی سے بند نہیں ہو رہے ہیں بلکہ حکم الہی سے بند ہو رہے ہیں. کہا تو یا رسول اللہ، کم از کم ایک کھڑکی کھولنے کی تو اجازت دے دیجئے. کہا نہیں، کھڑکی بھی نہیں کھول سکتے. کہا اچھا چلیے کھڑکی نہیں، کم از کم روشن دان تو کھولنے کی اجازت دے دیجئے. کہا نہیں، روشن دان بھی نہیں کھلے گا، تمہارا روشن دان نہیں کھلے گا اور علی کا مکمل دروازہ کھلا رہے گا. عزیزان محترم، شاید مخالفین کے دلوں میں یہ بات آئی ہو کہ یہی دروازہ بند ہوتا، سب دروازے کھلے رہتے، یہی دروازہ بند ہوتا. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ اسی گھر میں تو بچے ہیں، دوسرے گھروں میں تو بچے نہیں ہیں. جب بچے اس دروازے سے نکل کر آئیں گے تو کبھی رسول خطبہ دیتے ہوں گے، کبھی رسول خطبہ دیتے ہوں گے، ادھر رسول خطبہ دے رہے ہوں گے، ادھر کبھی حسن آ کے گریں گے، کبھی حسین آ کے گریں گے، خطبے میں ڈسٹرب ہو جائے گا. اس لیے کہ رسول کو یہ بچے اتنے پیارے ہیں کہ رسول یہ بھی نہیں کہتے کہ کوئی دوسرا اٹھا لے. رسول خود خطبہ چھوڑ دیتے ہیں. لہذا اگر کوئی دوسرا دروازہ کھلتا تو اچھا ہی رہتا، اور نہیں خطبہ ہی نہیں بلکہ نماز کا سب سے اہم رکن سجدہ
جب رسول سجدے میں ہوں گے تو حسین آ جائیں گے, پشت پہ سوار ہو جائیں گے. جب پشت پہ سوار ہو جائیں گے تو عبادت میں خلل واقع ہو جائے گا, لہٰذا یہی دروازہ بند ہونا چاہیے. لیکن عزیزان محترم, رسول اسلام یہی دو بتلانا چاہتے تھے کہ یہ بچے عام بچے نہیں ہیں, بلکہ یہ وہ بچے ہیں کہ جن کے ذریعے عبادت میں خلل واقع نہیں ہوتا, بلکہ ان کے ذریعے عبادت میں اضافہ ہوتا ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. کہا نہیں, یہی دروازہ بند ہونا چاہیے, یہی دروازہ بند ہونا چاہیے. کیوں, کس وجہ سے یہ دروازہ بند ہونا چاہیے؟ کہا یہ علی کا دروازہ ہے. کہا اگر علی کا دروازہ ہے تو پھر اس دروازے کو بند کرنے کا تصور بھی نہ کرنا. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ اگر یہ کھلا ہے تو حکم الہی کے ذریعے کھلا ہے, حکم الہی کے ذریعے کھلا ہے. جب خداوند عالم علی کی ولادت پہ کعبے میں دیوار میں در بنا سکتا ہے تو پھر مسجد کا دروازہ کیسے بند کر سکتا ہے؟ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. لہذا پیغمبر نے بتایا کہ ان کا اگر ذکر سجدے میں ہو جائے تو پھر شرک نہیں ہوا کرتا. کیوں, کس وجہ سے؟ اس لیے کہ جب جادوگر ایمان لائے تھے تو انہوں نے سجدے میں موسیٰ کا ذکر کیا تھا, ہارون کا ذکر کیا تھا. جب موسیٰ اور ہارون کے ذکر سے شرک نہیں ہوتا تو حسین اور علی کے ذکر سے شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے جادوگر ایمان لے آئے. جب جادوگر ایمان لے آئے تو اب فرعون آتا ہے, اور فرعون آنے کے بعد کہتا ہے قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم ان ھذا لکبیرکم الذی علمکم السحر. اے جادوگرو, کیا تم ایمان لے آئے ہو؟ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ تم سے بڑا جادوگر ہے؟ میں نے تو تمہیں پہلے ہی ہوشیار کیا تھا. کہا نہیں, یہ جادوگر نہیں ہو سکتا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس کا جو کمال ہے اس میں جادو نہیں پایا جاتا ہے, چونکہ ہر انسان اپنے لائن کی چیز کو جانتا ہے کہ اس کی حد کہاں تک ہے. لہٰذا جادوگر جانتے تھے کہ جادو کی حد اس حد تک تو ہو سکتی ہے, لیکن جو موسیٰ نے کمال دکھایا ہے وہ جادو نہیں ہے, بلکہ اس میں حقیقت پائی جاتی ہے, اس میں معجزہ پایا جاتا ہے. کہا تو پھر کیا ہوگا؟ کہا فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, اب تمہیں سب کو اس کا نتیجہ پتا چل جائے گا. کہا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہا اس کا نتیجہ یہ ہوگا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, اب تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا, پاؤں کو کاٹ دیا جائے گا. اگر دائیں ہاتھ کو کاٹا جائے گا تو بائیں پیر کو کاٹا جائے گا, اگر بائیں ہاتھ کو کاٹا جائے گا تو دائیں پیر کو کاٹا جائے گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ, اور تم سب کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا. عزیزان محترم, ایک طرف یہ منظر ہے کہ فرعون کہہ رہا ہے کہ تم نے کیوں اپنا مذہب بدلا؟ اگر تم نے اپنا مذہب بدل دیا اور موسیٰ کی طرف چلے گئے تو تمہارے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے, پاؤں بھی کاٹے جائیں گے, سولی پر بھی چڑھائے جاؤ گے. اور ایک طرف شب عاشور کا منظر ہے. شب عاشور میں کیا ہوتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام تمام صحابہ کو بلاتے ہیں. صحابہ کو بلانے کے بعد مصائب کا جملہ نہیں, برج کا جملہ ہے. امام حسین علیہ السلام تمام صحابہ کو بلاتے ہیں, اور صحابہ کو بلانے کے بعد سب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھو, یہ دشمن تمہیں قتل کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں, لہٰذا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, اس وجہ سے کہ میں کسی کو روکنا نہیں چاہتا. اور دیکھو, اگر کسی کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے تو میں چراغ گل کیے دیتا ہوں, رات کی تاریکی میں نکل جائے. عزیزان محترم, اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذہب بدلنے پر اگر ظلم کیا جائے تو اسے فرعونیت کہتے ہیں, اور اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو اسے حسینیت کہتے ہیں. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. کہا تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا, تمہارے پاؤں کو کاٹ دیا جائے گا,
تم سب کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا. عزیزان محترم، تو اب انہیں کیا کہنا چاہیے تھا؟ جادوگروں کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ جادوگروں کو کہنا چاہیے تھا اے فرعون ہمیں معاف کر دے، جو ہم سے غلطی ہو گئی وہ ہو گئی، اب نہیں ہوگی، ہمیں معاف کر دے. ہم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، ہم بڑی آسانی کی زندگی گزار رہے تھے، کھانے کو بھی ٹائم سے ملتا تھا، پینے کو بھی ٹائم سے ملتا تھا، نہ ہماری تنخواہ میں کوئی کمی تھی، ہم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، ہمارے بچے بھی سالم تھے، ہماری بیویاں بھی سالم تھی، ہماری عورتیں بھی سالم تھی، ہم جوان بھی سالم تھے، سب کے سب سالم تھے. اب اگر ہم نے مذہب بدل دیا تو ہمیں قتل کرے گا، لہٰذا ہمیں معاف کر دے، کہنا یہ چاہیے تھا. لیکن جیسے ہی فرعون نے کہا تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا، تمہارے پاؤں کو کاٹ دیا جائے گا، تمہیں سب کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، تو ایک مرتبہ جادوگروں کی تیوریوں پہ بل چڑھ گئے اور ایک مرتبہ عجیب جملہ کہا، اے فرعون قالوا لا ظاہرہ، اگر تو ہمیں قتل کرے گا تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. کہا کیوں؟ کہا انا الی ربنا منقلبون، تو ہمیں قتل کرے گا تو ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے. اس وجہ سے کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یزید قرآن پڑھا لکھا نہیں تھا، ورنہ اسے خود ہی سوچنا چاہیے تھا کہ جب ایک لمحے کے ایمان لائے ہوئے جادوگر ایمان لانے کے بعد فرعون کی بیعت نہیں کر سکتے تو آغوش مصطفیٰ میں پلنے والا حسین یزید جیسے ملعون کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. لہذا جب راہ حق پہ آ گئے تو اب راہ باطل پر نہیں جانا ہے. کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہاتھ کٹ جائے چاہے پاؤں کٹ جائے، جب ایک مرتبہ صراط مستقیم مل گیا ہے تو اب غلط راستہ اختیار نہیں کرنا ہے. اسی وجہ سے تو سب سے عظیم دعا کیا ہے جو سارے کے سارے مسلمانوں پہ واجب ہے؟ بس ایک ہی دعا ہے کہ جو سارے کے سارے مسلمانوں پہ واجب ہے. وہ کون سی دعا ہے کہ جو سارے مسلمانوں کے اوپر واجب ہے؟ وہ کون سی دعا ہے کہ جس کو ایک دن میں 10 مرتبہ مانگنا واجب ہے؟ وہ کون سی دعا ہے کہ اگر وہ دعا بھی نہ مانگی جائے تو نماز نہیں ہوگی؟ کون سی دعا ہے؟ کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. اب اس میں ترجمے میں بھی فرق ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم جب دوسرے لوگ ترجمہ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم دکھا، ہمیں راستہ دکھا. لیکن جب آپ یہ آیت پڑھتے ہیں تو آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ آپ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، آپ کہتے ہیں ہمیں قائم رکھ. عزیزان محترم، میں نہیں کہوں گا کہ ان کا ترجمہ غلط ہے اور آپ کا ترجمہ صحیح ہے. عزیزان محترم، کیوں دعا کا مسئلہ ہے، میں نہیں کہوں گا کہ ان کا ترجمہ غلط ہے، آپ کا صحیح ہے. نہیں، وہ بھی اپنے اعتبار سے صحیح ہیں، آپ بھی اپنے اعتبار سے صحیح ہیں. کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ جسے راستہ نہیں ملا وہ یہ کہے گا راستہ دکھا، اور جسے راستہ مل گیا وہ کہے گا راستے پر باقی رکھ. بھائی یہی تو کہا جاتا ہے کہ پروردگار ہمیں گامزن فرما، ہمیں گامزن فرما. بھائی ایک بچہ ہے، بڑی محنت کرتا ہے، پورے سال محنت کرتا ہے، کس چیز کے لیے؟ ایگزام میں نمبر لانے کے لیے. عزیزان محترم، رات دن محنت کی،
اور رات دن محنت کرنے کے بعد اس نے ایگزام دیا. ایگزام کا جب رزلٹ آیا تو ایک مرتبہ وہ گھر آیا رزلٹ لے کر. اس کے ہاتھ میں رزلٹ ہے لیکن چہرے پہ مایوسی ہے, چہرے پہ اداسی ہے. ایک مرتبہ باپ نے کہا بیٹا کیسے نمبر لائے ہو؟ بیٹا نہیں بتلا رہا ہے. ایک مرتبہ بابا کے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ کہا بیٹا بتلاؤ تو صحیح نمبر کیسے آئے ہیں؟ کہا ناکام رہ گئے, نمبر اچھے نہیں مل پائے ہیں. نمبر اچھے نہیں مل پائے, چاہے رات دن کوشش کی تھی لیکن بیچارہ رہ گیا ناکام, رزلٹ کامیاب نہیں ہو سکا. عزیزان محترم ایک مرتبہ بچے نے کہا کہ نمبر پورے نہیں آ سکے, نمبر پورے نہیں آ سکے. ایک مرتبہ جو بابا کے دوست تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا محنت کرو, میں دعا کرتا ہوں تمہارے لیے کہ تمہارے نمبر اچھے آ جائیں. بس جیسے انہوں نے دعا کی تو بابا نے کیا کہا؟ آمین. بابا نے کیا کہا؟ آمین. کیوں آمین کہا؟ اس وجہ سے کہ بچے کے لیے کامیابی کی دعا کرنی تھی. اب اس بچے نے پھر رات دن دعا کی, اور جب رات دن محنت کی تو رات دن محنت کرنے کے بعد دوسرے ایگزام میں شرکت کر لی. جب دوسرے ایگزام میں شرکت کی تو اب رزلٹ اچھا آ گیا, اب فرسٹ ڈویژن, فرسٹ پوزیشن. اب خوش ہوتے ہوئے آئے. اب جب خوش ہوتے ہوئے آئے تو پھر باپ نے پوچھ لیا بیٹا یہ بتاؤ نمبر کیسے آئے ہیں؟ تو ایک مرتبہ بیٹے کا ہنستا ہوا چہرہ ہے. کہا بابا فرسٹ پوزیشن لایا ہوں, فرسٹ ڈویژن سے میں پاس ہوا ہوں. ایک مرتبہ باپ نے کیا کہا؟ الحمدللہ. اب یہاں آمین نہیں کہا, اب کہا الحمدللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا جب تک ناکام تھے تو آمین کی گنجائش تھی, جب کامیاب ہو گئے تو الحمدللہ. تو جو جماعت میں آمین کہتے ہیں ابھی راستہ ملنے میں کامیاب نہیں ہوئے, اور جہاں الحمدللہ کہا جاتا ہے وہاں صراط مستقیم پر قائم ہو گئے. صلوات پڑھے بر. اب یہی وجہ ہے کہ جس وقت سب جادوگر ایمان لے آئے تو ایک مرتبہ موسیٰ آگے آگے, لشکر پیچھے پیچھے, اور اس کے پیچھے فرعون کا لشکر ہے. فرعون اپنے لشکر کے ساتھ موسیٰ کے لشکر کا پیچھا کر رہا ہے. ایک مرتبہ جناب موسیٰ ایسی جگہ پر پہنچے کہ نہ ادھر راستہ نہ ادھر راستہ, نہ کشتی ہے نہ جہاز ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دریا پار کیا جائے, نہ ادھر راستہ نہ ادھر راستہ. اب نئے نئے مومن تو تھے ہی, پیچھے جو دیکھا تو فرعون, آگے دریا پیچھے فرعون. کہا بھئی آج تو مروا دیا موسیٰ نے, آج تو ایسی جگہ پر لے آئے کہ سامنے راستہ نہیں اور پیچھے فرعون آ رہا ہے, ہم سب کو مار دے گا. لیکن ایک مرتبہ جو اللہ کے لیے قدم اٹھاتا ہے اللہ اسے کہیں تنہا نہیں چھوڑتا ہے. ایک مرتبہ اللہ نے کہا اے موسیٰ ذرا دریا میں مارو اپنا ڈنڈا, اپنا عصا مارو. اب جو موسیٰ نے عصا مارا تو جو موجیں لہرا رہی تھی ان میں راستہ بن گیا. جب قوم بنی اسرائیل نے دیکھا کہ موسیٰ نے ایک راستہ بنا دیا تو اب قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ اپنی ضد پہ اڑ گئی. کہا ہم تو ایک راستے سے نہیں جائیں گے, ہم تو 12 خاندان ہیں, لہٰذا 12 خاندان ہیں تو 12 راستوں سے جائیں گے, ایک راستے سے نہیں جائیں گے. اب موسیٰ نے بھی کہا کہ جب راستہ بنانا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے تو ہم بھی بنائے دیتے ہیں. موسیٰ عصا مارتے گئے راستہ بنتا گیا, موسیٰ عصا مارتے گئے راستہ بنتا گیا. عزیزان محترم موسیٰ نے 12 راستے بنا دیے, قوم ایک راستہ 12. عزیزان محترم یہی تو فرق ہے بنی اسرائیل میں اور ہم میں. وہاں رہبر ایک تھا, راستے 12 تھے, اور یہاں ہادی ایک, ہادی 12 ہیں, راستہ پھر بھی ایک ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. لہٰذا ایک طرف موسیٰ کھڑے ہوئے, دوسری طرف ہارون.
اور دو معصوموں کے پہرے میں لشکر گزر رہا ہے. عزیزان محترم اسی لشکر میں سامری بھی ہے. سامری کون ہے؟ سامری وہ ہے کہ جو کچھ دنوں کے بعد، کچھ مدت کے بعد پوری قوم کو گمراہ کر دے گا. یہ سامری وہ ہے کہ جو سب کو ذلیل کر دے گا، سب کو دوسرے راستے پر لگا دے گا. میں کہوں گا اے دریائے نیل کی موجوں، بڑا اچھا وقت ہے، سامری ابھی تمہارے حوالے ہے، لہذا ڈبو دیا جائے سامری کو. کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے کہ وہ ذلیل انسان ہے، صحیح ہے کہ وہ گنہگار انسان ہے، صحیح ہے کہ وہ خاطی انسان ہے، لیکن ہم نہیں ڈبو سکتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دو معصوموں کا پہرا ہے. دو معصوموں کے پہرے میں ہم سامری کو نہیں ڈبو سکتے. تو اب ہمیں کوئی پولیس رات سے نہ ڈرائے، اس لیے کہ جب موسیٰ کا لشکر دو معصوموں کے پہرے میں محفوظ پار ہو سکتا ہے، تو جہاں 14 معصوموں کا پہرا ہو وہاں ہم جیسے گنہگار کیسے نہیں گزر سکتے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. اب ادھر موسیٰ کے لشکر کا آخری آدمی نکل رہا ہے اور ادھر فرعون کہہ رہا ہے اچھا ہمارا بنایا ہوا راستہ اور موسیٰ گزر رہے ہیں. ہم نے ہی تو راستہ بنایا ہے، ہم ہی تو خدا ہیں، یہ راستہ ہمارا بنایا ہوا ہے اور موسیٰ گزر رہے ہیں. اور دریائے نیل کی موجیں کیا کہہ رہی ہیں؟ ذرا تشریف تو لائیے، پھر پتا چلے گا کہ راستہ کس نے بنایا ہے. اور ادھر موسیٰ کے لشکر کا آخری آدمی نکل رہا ہے اور ادھر فرعون کے لشکر کا آخری آدمی دریائے نیل کے اندر داخل ہو رہا ہے. عزیزان محترم ادھر فرعون کے لشکر کا آخری آدمی دریائے نیل کے اندر داخل ہوا اور ادھر مرگ فرعونی کی عید میں دریائے نیل کی موجوں نے گلے ملنا شروع کر دیا. دریائے نیل کی موجوں نے فرعون کی خوشی میں گلے ملنا شروع کر دیا. اب دریائے نیل کی موجیں اس کو ڈبونا چاہ رہی ہیں اور وہ کر رہا ہے ہائے بچاؤ ہائے بچاؤ ہائے بچاؤ. دریائے نیل کی موجیں اس کے چہرے پہ تماچے مار رہی ہیں اور یہ کہہ رہا ہے ہائے بچاؤ ہائے بچاؤ، موسیٰ بچاؤ. اور موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ مرنے دو مردود کو، بہت بچایا ہے لیکن آج نہیں بچاؤں گا. خدا بند عالم نے کہا اے موسیٰ تمہیں فرعون پکار رہا ہے. کہا پروردگار پکار رہا ہے تو پکارنے دو، آج نہیں بچاؤں گا. بس ایک مرتبہ خدا بند عالم نے کہا موسیٰ ذرا اپنے اور ہمارے درمیان فرق محسوس کر لو، اس وجہ سے کہ فرعون نے تمہیں 70 مرتبہ پکارا، منہ موڑ کر چل دیے، لیکن اگر ہمیں اس نے اب بھی ایک بھی بار پکار لیا ہوتا تو ہم اب بھی اسے نجات دے دیتے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. تو عزیزان محترم گناہ تو کرنا لیکن کبھی بھی توبہ سے منحرف ہو کر فرعونیت نہ کرنا، اس لیے کہ جو دعا سے توبہ سے منحرف ہو جائے وہ فرعون ہوتا ہے. بس 2-4 جملے عزیزان محترم مجھے بس یہ بتلا دیجئے کہ فرعون کون سے راستے سے گیا؟ صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ صراط مستقیم اسی راستے کو تو کہتے ہیں جو نبی کے پیچھے پیچھے چلا جائے. صراط مستقیم اسی کو تو کہتے ہیں کہ جو نبی راستہ بنائے، جو نبی راستہ بنائے اسے صراط مستقیم کہتے ہیں. نبی کے پیچھے پیچھے چلنے کو صراط مستقیم کہتے ہیں. جب نبی کے پیچھے چلنے کو صراط مستقیم کہتے ہیں تو فرعون کون سے راستے سے چلا؟ فرعون کون سے راستے سے چلا؟ کیا کسی دوسرے راستے سے چلا؟ نہیں، اسی راستے سے چلا کہ جس راستے سے موسیٰ چلے تھے. لیکن انجام کیا ہوا؟ موسیٰ کا لشکر نکل گیا، فرعون کا لشکر ڈوب گیا. تو عزیزان محترم موسیٰ کا لشکر کیوں نکلا اور فرعون کا لشکر کیوں ڈوبا؟ عزیزان محترم جب وہ صراط مستقیم تھا تو صراط مستقیم نے بچایا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو راستہ نہیں بچایا کرتا بلکہ رہبر بچایا کرتا ہے.
اور عزیزان محترم اگر رہبر نہ بچا سکے تو پھر نجات نہیں مل سکتی، اس لیے کہ جب رہبر ہی ڈوب گیا تو پھر لشکر کیا نجات پا سکتا ہے؟ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم یہ امام حسین علیہ السلام ہے کہ جو ہمیں راستہ دکھلا رہے ہیں، جو ہمیں راستہ بتلا رہے ہیں۔ کبھی امام حسین علیہ السلام نے راستہ دکھایا، کبھی امام حسن علیہ السلام نے راستہ دکھایا۔ عزاداران امام مظلوم، امام حسین، امام حسن علیہ السلام نے جب راستہ دکھایا تو امام حسن علیہ السلام پہ کیا گزر گئی، کیا سازش ہوئی امام حسن علیہ السلام کے برخلاف؟ عزاداران امام مظلوم، امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، اور ایسا زہر دیا گیا کہ امام حسن علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے منہ کو آ گئے۔ عزادارو، امام حسن علیہ السلام سب سے زیادہ غریب ہیں، سب سے زیادہ مظلوم ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیتو وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین۔ عزاداران امام مظلوم، امام حسن علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا اور امام حسن علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے منہ کو نکل آئے تو ایک مرتبہ تشت میں جگر کے ٹکڑے تھے، کہا گیا مولا آپ کی بہن آ رہی ہے۔ بس ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے کہا ذرا اس تشت کو چھپا دیا جائے، میں کہوں گا مولا بہن سے تشت کے ٹکڑے، بہن سے جگر کے ٹکڑے تو چھپائے جا رہے ہیں، لیکن جب لال کی لاش کے ٹکڑے کربلا میں بکھریں گے تو پھر کون محفوظ کرے گا؟ عزاداران امام مظلوم، امام حسن علیہ السلام کا آخری وقت ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام جناب ام فروا کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد ایک مرتبہ کچھ لکھتے ہیں، اور تعویذ لکھنے کے بعد کہتے ہیں میرا 3 سالہ بچہ قاسم کہاں ہے؟ ایک مرتبہ جناب ام فروا جناب قاسم کو لائی، امام حسن علیہ السلام نے کچھ لکھا، اور کچھ لکھنے کے بعد قاسم کے بازوؤں میں تعویذ باندھ دیا۔ عزاداران امام مظلوم، یہ تعویذ کب کام آیا؟ یہ تعویذ شب عاشور کام آیا۔ کون سا موقع تھا عزادارو؟ یہ کب کام آیا؟ یہ اس وقت کام آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام سارے شہداء کی فہرست سنا رہے ہیں۔ اے میرے صحابہ دیکھو، اس میں کل سب کا نام ہے، اس میں کل حبیب کا نام بھی ہے، حبیب کو بھی شہید ہونا ہے، وہب قلبی کا بھی نام ہے، کل وہب قلبی کو بھی شہید ہونا ہے، جون کا بھی نام ہے، جون کو بھی شہید ہونا ہے، اس میں میرے کڑیل علی اکبر کو بھی شہید ہونا ہے، ارے اس میں 32 سالہ جوان عباس کو بھی شہید ہونا ہے۔ عزادارو، مولا حسین نام پڑھتے جا رہے ہیں، ایک 13 سالہ بچہ ہے جو ایڑیا بلند کر کر کے اس انتظار میں ہے کہ میرا نام نہ جانے کب
کب آئے گا، میرا نام نہ جانے کب آئے گا۔ عزاداروں، مولا نے سارے کے سارے نام پیش کر دیے، لیکن ایک مرتبہ قاسم کا نام نہیں آیا۔ جب جناب قاسم کا نام فہرست میں نہیں آیا تو ایک مرتبہ قاسم گئے، خیمے کے ایک گوشے میں بیٹھے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ایک مرتبہ بیوہ ماں نے یتیم کو روتے ہوئے دیکھا۔ ارے بیوہ ماں کے لیے یتیم کا رونا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی جناب ام فروان نے جناب قاسم کو روتے ہوئے دیکھا تو کہا میرے لال قاسم کیوں رو رہے ہو، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اے اماں، ارے چچا نے کل کو شہید سب کے نام پیش کر دیے لیکن میرا نام نہیں آیا۔ اماں یہ تو بتلاؤ، جب کل سب شہید ہو جائیں گے، میرا بھیا علی اکبر بھی شہید ہو جائے گا، چچا قاسم بھی شہید ہو جائیں گے، تو پھر میں زندہ رہ کے کیا کروں گا؟ بس ایک مرتبہ ام فروان نے کہا ہاں میرے لال قاسم، ہاں میرے لال قاسم، دیکھو اگر تم اپنے چچا کی خدمت میں جانا چاہتے ہو تو پھر لاؤ میں تمہیں ایک چیز دیتی ہوں۔ کہا وہ کیا چیز ہے؟ بس ایک مرتبہ جناب ام فروان نے قاسم کے بازوؤں سے تعویذ کھولا اور تعویذ کھولنے کے بعد کہا اے قاسم یہ تعویذ اپنے چچا کو دے دو۔ عزادارو، ایک مرتبہ جناب قاسم چلے اور جناب قاسم چچا کی خدمت میں پہنچے، سلام کیا اور سلام جب کیا تو ایک مرتبہ چچا نے کہا قاسم کس لیے آئے ہو؟ اے چچا میں آپ کے نام اپنے بابا کا نامہ لے کے آیا ہوں۔ بس ایک مرتبہ حسین نے بھائی کے نامے کو لیا، اپنی آنکھوں سے لگایا اور کیا لکھا، ایک مرتبہ پڑھنا شروع کیا۔ اب جو پڑھنا شروع کیا تو کیا لکھا تھا؟ اس میں یہ لکھا تھا اے میرے بھیا حسین، جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت کا وقت آئے تو میری طرف سے میرے لال قاسم کو قبول کر لینا۔ ارے اتنا سننا تھا، حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ اے میرے لال، اگر تمہیں موت کی اتنی تمنا ہے تو اب بتاؤ تمہیں موت کا ذائقہ کیسا لگتا ہے؟ کہ الموت احلی من العسل، چچا موت تو میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ بس ایک مرتبہ حسین نے عجیب جملہ کہہ دیا جس سے قاسم کا دل تڑپ گیا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ اے بیٹا قاسم، اگر شہید ہونے کی اتنی تمنا ہے تو پھر سنو، کل تم ہی نہیں بلکہ کل تو وہ دن ہے کہ جب تمہارا شش ماہ علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ ارے اپنا نام سنا خوشی ہو گئی، علی اصغر کا نام سنا غیرت میں جوش آ گیا۔ اے چچا، ارے کیا دشمن ہمارے خیموں میں چلے آئیں گے؟ ایک مرتبہ چچا نے بھتیجے کا دل سنبھال لیا۔ اے میرے لال قاسم، نہیں علی اصغر کو جنگ میں لے کر جاؤں گا۔ عزاداران امام مظلوم، ایک مرتبہ صبح نمودار ہوئی، صحابہ مقتل میں گئے، انصار و عوان مقتل میں گئے، ان کے بعد اولاد عقیل مقتل میں گئی۔ عزادارو، جب سب اولاد عقیل کام آ گئی تو ایک مرتبہ جناب قاسم چلے۔ عزادارو، چونکہ امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کو بڑے لاڑ سے پالا تھا، بڑے نخروں سے پالا تھا۔ عزادارو، کوئی بھی ایسی ضد نہیں تھی کہ جو امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کی پوری نہ کی ہو۔ اسی وجہ سے جناب قاسم بھی اپنی ہر بات کو منوا لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے آئے اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، چچا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، کچھ نہیں بولتے ہیں۔ عزادارو، پھر قاسم کہتے ہیں چچا کیا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دو گے؟ امام حسین علیہ السلام پھر خاموش کھڑے ہوئے ہیں، کچھ نہیں بولتے۔ ایک مرتبہ جب قاسم نے 3 مرتبہ کہہ دیا اور امام حسین علیہ السلام کھڑے رہ گئے تو قاسم نے امام حسین علیہ
علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے دبانا شروع کر دیا. چچا مرنے کی اجازت دے دیجئے, چچا مرنے کی اجازت دے دیجئے. کبھی دائیں ہاتھ کو دباتے ہیں, کبھی بائیں ہاتھ کو دباتے ہیں, لیکن امام نے جب ہاتھ دبانے سے بھی قاسم کو مرنے کی اجازت نہ دی تو بس آخر میں قاسم نے کیا کیا؟ قاسم حسین کے قدموں میں گر گئے. اے میرے لال یہ کیا کیا؟ اے چچا جب تک مرنے کی اجازت نہ دو گے یہ سر آپ کے قدموں سے نہیں اٹھے گا. حسین نے قاسم کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا. اے قاسم جاؤ تمہیں اجازت مل گئی. عزادارو ایک مرتبہ قاسم خیمے میں آتے ہیں, جناب ام فروہ قاسم کو سجاتی ہیں, عزادارو تلوار حمائل کرتی ہیں. جناب قاسم آتے ہیں, ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے. امام حسین علیہ السلام نے قاسم کے سر پہ امامہ باندھا. جب قاسم کے سر پہ امامہ باندھا تو ایک مرتبہ قاسم کے سر پہ جو امامہ باندھا تو تحت العنق گلے میں لٹکا دیا اور ایک مرتبہ دامن کو چاک کر دیا. ایک مرتبہ قاسم نے سوال کر لیا, چچا یہ تحت العنق کیوں لٹکایا؟ اے چچا یہ دامن کیوں چاک کیا؟ اے میرے لال یہ دامن اس لیے چاک کیا اس لیے کہ یہ یتیموں کی نشانی ہے. اور اے میرے لال یہ تحت العنق اس لیے لٹکا دیا, میرے لال میں تجھے کفن نہیں دے سکوں گا. اے میرے لال یہ بس کفن ہی تصور کرنا. بس ایک مرتبہ حسین نے قاسم کو سوار کیا, لیکن ایک مرتبہ کہا میرے لال قاسم ذرا ایک مرتبہ اور اتر کے آ جاؤ. ایک مرتبہ قاسم پھر اترے. ایک مرتبہ چچا نے بھتیجے کو کلیجے سے لگایا اور اب جو چچا بھتیجے نے رونا شروع کیا تو اتنا روئے کہ چچا بھتیجے بے ہوش ہو گئے. زینب باہر آئی, ارے پانی نہ تھا کہ جو چہروں پہ چھڑک دی, آنسوؤں کی برسات شروع کر دی. امام حسین علیہ السلام کو افاقہ حاصل ہوا. جناب قاسم ہوش میں آئے. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھیا حسین اب یہ رخصت کرنے کا وقت ہے. عزادارو ایک مرتبہ جناب قاسم چلے. جس وقت جناب قاسم مقتل میں چلے ایک مرتبہ بہت بڑا پہلوان تھا. جناب قاسم نے میدان میں جا کے اس کو بھی شکست دے دی, اس کے بیٹوں کو بھی شکست دے دی. ایک مرتبہ فوج میں یہ کھلبلی مچی, یہ شور مچا, ارے یہ بنی ہاشم کا شیر ہے, اگر اکیلے گئے تو کبھی بھی یہ شکست کھانے والا نہیں ہے, لہذا بھاگی ہوئی فوجیں دوڑی. ارے چھوٹے سے یتیم بچے کو فوجوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا. ارے تیر و تبر کے وار ہوئے. عزادارو قاسم گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے. عزادارو قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ جب کوئی دوسرا گھوڑے سے گرتا تھا وہ حسین کو پکارتا تھا اے مولا ادرکنی, لیکن جب قاسم گھوڑے سے گرے تو مولا کو نہیں پکارا بلکہ کہا اے اماں میں گھوڑے سے گر گیا. اماں میں گھوڑے سے گر گیا. اور ایک مرتبہ قاسم کی آواز سنی, حسین اتنی تیز دوڑے کہ کسی لاش پہ اتنی تیز نہیں دوڑے تھے. ادھر حسین قاسم کی طرف دوڑے, ادھر کی فوجیں ادھر کی فوجیں ادھر. قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہو گیا. ایک آواز آ رہی ہے چچا جلدی آئیے, چچا جلدی آئیے, چچا جلدی آئیے. عزادارو یہ حسین کا جگر تھا کہ حسین نے چادر بچھائی. اب جو چادر بچھائی تو ایک مرتبہ قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو چننے لگے. کبھی ہاتھ کو اٹھایا یا علی مدد, کبھی پاؤں کو اٹھایا یا علی مدد. ایک مرتبہ
ایک نورانی مجسم آیا، اور نورانی مجسم نے آ کے ادھر حسین ایک ٹکڑا اٹھا رہے ہیں، ادھر وہ نورانی مجسم ٹکڑا اٹھا رہے ہیں، اٹھا کے چادر میں رکھ دیتے ہیں۔ جیسے امام حسین علیہ السلام کوئی ٹکڑا اٹھا کے چادر میں رکھتے ہیں، وہ نورانی مجسم بھی ایک ٹکڑا اٹھاتا ہے اور اٹھا کے چادر میں رکھ دیتا ہے۔ امام حسین نے کہا اے نور مجسم یہ تو بتاؤ اس عالم غربت میں تم میری مدد کرنے کون آ گئے؟ کہا اے بھیا حسین مجھے معلوم تھا کہ چچا سے بھتیجے کا لاشا نہ اٹھ سکے گا، میں تمہارا بھائی حسن قاسم کے ٹکڑوں کو اٹھوانے کے لیے آ گیا۔ ارے حسین نے قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو چادر میں بھرا، چادر کو کمر پہ لیا، چل دیے۔ ایک مرتبہ دروازے پہ جا کر کہا اے بہن زینب قاسم کی لاش آ گئی۔ زینب نے کہا اے بھیا تمہارے ہاتھ میں تو کوئی لاش ہی نہیں ہے۔ ارے حسین نے گٹری کو زینب کے سامنے رکھ دیا، اے زینب ماں سے نہ بتانا یہ قاسم کی لاش ہے، ورنہ ام فروہ برداشت نہ کر سکے۔ رن میں بیوہ حسن کی پکاری، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، آج کے دن کے جاؤں میں واری، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، یہ عروسی ہے ابن حسن کی، لاؤ کلیاں نبی کے چمن کی، مانگ تاروں سے بھر دو دلہن کی، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، میری بالی سکینہ کہاں ہو، کیوں نگاہوں سے اب تک نہاں ہو، نیک لے جاؤ بانوں کی پیاری، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، سوتے کیوں ہو باراتی جگاؤ، شادیاں نے سہانے بجاؤ، مرتضیٰ کے قصیدے سناؤ، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. ریتا چ دھل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا چ دھل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا چ دھل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی کبرا دا بابا چادر بچھا کے کبرا دا بابا چادر بچھا کے چن چن کے پاوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی کھیا میں اندر جند مہندی آئی بن رے دیمانے سر خاک پائی کھیا میں اندر جند مہندی آئی بن رے دیمانے سر خاک پائی بنری دا بابا بہنی بلا کے بنری دا بابا بہنی بلا کے رو رو بغا کے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل مل کے پڑھیے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی او مقتل جو سید احوے نے پایا کلا ہے نانا زہرا دجایا مقتل جو سید احوے نے پایا کلا ہے نانا زہرا دجایا کوثر کے نعرے میرے دل کے سارے کوثر کے نعرے میرے دل کے سارے تیرا اٹھاوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا چ رل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی وہ بچڑا حسن دا پامال ہویا کربو بدالا رنگ لال ہویا بچڑا حسن دا پامال ہویا کربو بلا دا رنگ لال ہویا شبیر کی وے مقتل جو پوری شبیر کی وے مقتل جو پوری خیمے پچاوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی
ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو رواوے قاسم دی مہندی ریتا چ رل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو رواوے قاسم دی مہندی او بینی دی گڈری زینب اٹھا کے پروانو آ کے اود کھول جا کے بینی دی گڈری زینب اٹھا کے پروانو آ کے اود کھول جا کے او پترا دا صدمہ اکبر دا صدمہ غمنا دا صدمہ اکبر دا صدمہ میں نے بلاوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ لل گئی مانو رواوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو رواوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو رواوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو رواوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو رواوے قاسم دی مہندی او پتران لوگوں سہرے جلاؤ قاسم دی پہلا مجلس کراؤ پتران لوگوں سہرے جلاؤ قاسم دی پہلا مجلس کراؤ او بن رینو آنکھوں سگنا دے ویلے بن رینو آنکھوں سگنا دے ویلے او دن آوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو رواوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو رواوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو رواوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو رواوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو رواوے قاسم دی مہندی خیام میں اندر چندو میں نے آئی بن رے دیمانے سر خاک پائی خیام میں اندر چندو میں نے آئی بن رے دیمانے سر خاک پائی او بن ریتا بابا بیری بلا کے بن ریتا بابا بیری بلا کے رو رو بخا کے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو رواوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو رواوے قاسم دی مہندی ریتا چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو رواوے قاسم دی مہندی یا حسین یا حسین ہے قاسم 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 قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ماشاء اللہ ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے وہ کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم
ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم وہ کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم 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 ہائے قاسم ماشاء اللہ سب مل کے آخر تک ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم 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 ہائے قاسم وہ کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی وہ بحال ہوا تھا بھائی جہاں بحال ہوا تھا بھائی جہاں اور اس خون پہ گر کے ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم وہ کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم 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 ہائے قاسم وہ وچ رسیاں دے پابند ہوئی نہیں بین غریب دوست کوئی وچ رسیاں دے پابند ہوئی نہیں بین غریب دوست کوئی ہوندے ہاتھ آزاد تے مر جاندی ہوندے ہاتھ آزاد تے مر جاندی او تیرا ماتم کر ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم وہ کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم 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 ہائے او کس شان سے تم دولہا دے بنے کس شان سے تھی بارات چلی کس شان سے تم دولہا دے بنے کس شان سے تھی بارات چلی او بیٹھی رہی دلہن حجرے میں بیٹھی رہی دلہن حجرے میں تو آئے نہ پلٹ کر ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم وہ کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم 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 ہائے قاسم او تینو نال دعاواں ماں اجڑی میدان تے پاسے ٹوری اسی تینو نال دعاواں ماں اجڑی میدان تے پاسے ٹوری اسی او دی محنت
محنت کر پامال گیا وہ بھی محنت کر پامال گیا 9 لکھ دا لشکر ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم وہ کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم 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 ہائے او سانو راس نہ آئی کرب بلا تو باج کفن میں باج رضا سانو راس نہ آئی کرب بلا تو باج کفن میں باج رضا او تیرے قتل دے بعد لئی نانی تیرے قتل دے بعد لئی نانی او میری لٹ لئی جاد ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم او کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم 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 اٹھ قاسم دیکھ تیری دلہن تیری لاش پہ رونے آئی ہے اٹھ قاسم دیکھ تیری دلہن تیری لاش پہ رونے آئی ہے اے کاش یہ شادی راس آتی اے کاش یہ شادی راس آتی وہ بس جاتا تیرا گھر ہائے قاسم 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 ہر 7 محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے ہر 7 محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے او دولہا دولہا قاسم دولہا 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 قاسم دولہا ہوتا ہے لبوں پر ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم وہ کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم
متوجه زيارة اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله أخلت مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولانا بالفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين، وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن عقيل وهاني ابن عروة وحبيب ابن مزاهر والحر الشهيد الرياحي. السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بأرض توس، السلام عليك يا مغيث الشيع والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، يا أبا الحسن
Ali ibn Musa al-Rida wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya sahib al-asr wa zaman. Al-aman, al-aman, al-aman. Assalamu alayka ya Khalifat al-Rahman. Assalamu alayka ya Imam al-Insi wal-Jan. Sayyidi ajalallahu ta'ala farajak wa sahlallahu makhrajak wa zahurak. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya sahib al-zaman adrikni. Ya sahib al-zaman adrikni. Ya sahib al-zaman adrikni. Bismillah.